السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھیں۔ اور جس تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، آج 10واں روزہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی قبول کریں اور بہترین طریقے سے جو باقی ہمارے پاس 20 دن یا 19 دن رہ گئے ہیں، اللہ اس میں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ لقمان اور سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم آیت نمبر 6 الحمدللہ کر رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے محسنین کے مخالف عمل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آیت نمبر 6 کو کرتے ہوئے ہم نے کل محسن کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا جو اپنے آپ کو بظاہر دنیا میں انوالو کر لیتے ہیں۔ دنیا میں انوالو کرنے کے لیے انسان کے پاس کئی مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دنیا میں انوالو ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف مال کمانے میں غرق کر لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا میں غرق ہوتا ہے جب وہ نعمتوں کو جو بظاہر اس کو ایک برکت کے سامان کے طور پر دی جاتی ہیں، وہ ان کا مس یوز کر کے دنیا میں غرق ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اولاد یا مال، جب آپ بے جا خواہشات یا ہر خواہش اولاد کی پوری کرتے ہیں اور آپ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کی یا ان کی آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، تب بھی آپ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں غرق ہونے کا ایک اور پہلو جو کہ انٹرٹینمنٹ کے اندر خود کو بہت زیادہ انوالوڈ کر کے رکھنا ہے، اس پہلو کو آپ کے سامنے لہو الحدیث لے کر آتا ہے۔ تو ہم نے مقابلہ دیکھا تھا ایک محسن کا، ایک اس انسان کے ساتھ جو یہاں پر میں یشتری کے اندر فال کرتا ہے۔ پھر لہو الحدیث کے مفہوم کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ لہو کے کیا میننگز ہیں اور حدیث کے میننگز کیا ہیں، اور یہ دونوں مل کر جس مفہوم کو سامنے لے کر آتے ہیں وہ ایک ڈسٹریکٹڈ اسپیچ کی شکل میں آتا ہے۔ براڈ ٹرم ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، براڈ ٹرم ہے جو آئیڈل ٹاکس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، جس میں گاسپس بھی آ جاتے ہیں۔ جب آپ بے جا فضول باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یوز لیسلی کرتے رہتے ہیں، جس میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ بھی لہو الحدیث کے اندر ہی آتے ہیں۔ پھر ہم نے خاص طور پر لہو الحدیث کے شان نزول کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں کلاسیکل تفاسیر کے اندر نضر بن حارث کا واقعہ موجود ہے کہ اس نے مغنیات بلا کر مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنا شروع کیا تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے لہو الحدیث کو اپنی اپنی ایکسپلینیشن سے مزید ڈسکرائب کیا ہے۔ میجورٹی صحابہ کے نزدیک اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا جب ہم بات کرتے ہیں تو کل میں نے آپ کے سامنے سنگنگ اور میوزک کو دو الگ الگ کیپیسٹی میں بیان کیا تھا۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی تھی، اصل میں کیونکہ ان ڈیپتھ اسٹڈی اور لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے میں بھی بہت سی چیزوں کو اس وقت بہت ڈیٹیل میں نہیں بیان کر پا رہی ہوں۔ ظاہر ہے ہماری کوشش اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم اپنے گیون بریکٹ کے اندر سورۃ لقمان کو مکمل کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے کل سنگنگ اور میوزک کو الگ کیا تھا۔ اس کے الگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کل کو کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسے مواقع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے ہیں جہاں عید کا موقع تھا یا کسی کے نکاح کا موقع تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ داخل ہونے کا موقع تھا۔ اس موقع کے اوپر بچیوں نے دا کیپشن، اور جس کو آپ انورٹڈ کاماس میں بولتے ہیں، بچیوں نے گیت گائے ہیں
بچیوں نے وہ ترانے گائے ہیں جس میں یا تو اللہ کے رسول کی تعریف ہے یا جس کے اندر اوور آل ایک اللہ کا شکر یا اللہ کی حمد یا خوشی کا پہلو نظر آتا ہے بغیر شریعت کے کسی حکم کو توڑے ہوئے. تو اس طرح کے جو آپ کو نریشنز ملتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آواز کے ساتھ آپ سنگنگ کا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کل آپ کو سنگنگ کو اور میوزک کو الگ کر کے بتا دیا تھا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ یا اس کی کزنز یا اس کی فرینڈس آپس میں مل کر گانے گا رہی ہیں اور وہ گانے گاتے ہوئے بھی محتاط ہیں کہ ابھی نکاح نہیں ہوا تو کوئی اس طرح کا جملہ یا اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بول رہی جس سے کہ شریعت کے مطابق ایک نامناسب آئیڈل ٹاک کے اندر جانے کا کلیم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. عورتوں کی محفل ہے، عورتیں کر رہی ہیں، اس کی گنجائش بنتی ہے. اس لیے بہت سے اسکالرس آپ دیکھتی ہیں کہ دف کی اجازت دیتے ہیں. دف از ناٹ لائک ڈھول، اٹس ناٹ لائک اے ڈرم اینڈ طبلہ. دف از سنگل شیٹ کی طرح، جیسے آپ اپنے آٹے کی پرات کو الٹا کر دیں، اٹس دا شیپ آف اے دف. ظاہر ہے وہ پراپر شیٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے. دف وہ ہو جس کے اندر وہ چھن چھن نہ لگا ہوا ہو، جو عرب استعمال کرتے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے پر جو بچیاں گیت گا رہی تھیں اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس دف موجود تھا. اور دف جو ہے اس کے اندر سمپل اور سمپل ون سائیڈڈ ایک شیٹ ہوتی ہے ڈرم کی جو دوسری سائیڈ سے کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی چھن چھن نہیں لگا ہوا ہوتا، کوئی اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ گھنگرو سٹائل نظر نہیں آتے ہیں. اس کی اجازت اسکالرز دیتے ہیں. ویسے بھی میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، اگر آپ میوزک انڈسٹری کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ موسیقی کے آلات کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز وہاں پر بہت فریکوینٹلی ملے گی کتابوں کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹرنگس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اسٹرنگ انسٹرومنٹس میں وائلن اور گٹار آ جاتے ہیں. اسٹرنگ انسٹرومنٹس کے اندر کسی کیپیسٹی میں وہ پیانو کو بھی لے آتے ہیں اس لیے کہ پیچھے اسٹرنگس لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی اسٹرنگ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی سائیکولوجیکل اور مینٹل کیپیسٹی کے اوپر. اگر آپ میوزک انڈسٹری کو انسٹرومنٹل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرنا شروع کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹرنگ انسٹرومنٹس کا امپیکٹ انسان کی عقل پر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی انسان پر، جس کو آپ کہتی ہیں نا، پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کہتی ہیں سرور آ رہا ہے، پہلا سٹیپ سرور ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے عقل پر کس طرح سے کیپچر کر کے اس کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرے گا اور کیسے اس کے اندر آئیڈیاز کو پلانٹ کرے گا، وہ بعد کے سٹیپس آتے ہیں. تو بہرحال جب ہم نے سنگنگ اور میوزک کو الگ کیا تھا تو آپ کو بتا دیا تھا کہ میجورٹی صحابہ کرام نے، میجورٹی تابعین نے اور میجورٹی تبع تابعین نے اپنی تمام ایکسپلینیشنز کے اندر لاہ والحدیث میں پرومیننٹلی جس چیز کو کہا ہے کہ یہاں جس کا ذکر ہے وہ گانا بجانا آتا ہے. پھر آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جاتے ہیں تو انسانیت کے اندر گانا بجانا بہت پیچھے سے آ چکا تھا. اگر آپ مسلمانوں سے بھی پہلے، قرآن سے بھی پہلے چلے جائیں تو گریک ہسٹری کے اندر بھی آپ کو وہاں پر میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس ملتے ہیں. اس وقت تک تو قرآن نازل ابھی ہوا بھی نہیں تھا، تب بھی ان کے اندر یہ چیز موجود تھی. ان میں کہاں سے آئی تھی؟ بیسیکلی آپ اور پیچھے چلے جائیں اور جاتے جاتے آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی نسل پر چلے جائیں. ایون قابیل اس وقت زندہ تھا، جو کہ ایک، اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اٹس اے کنفرمڈ تھنگ بیکاز اٹس اے پری ہسٹری، جس سے اس دور کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہسٹری پراپر ریکارڈ نہیں ہوئی. سو نیریشنز ہیں، کچھ قصے کہانیاں ہیں، کچھ آپ کے پاس بکس کے ساتھ جو ہے وہ لٹریچر آ جاتا ہے. اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جس کو آپ پرومیننٹلی اسلامک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جانتے ہیں. حابیل بہت نیک تھا اور قابیل جو تھا وہ زیادہ غصے والا تھا، اس کی طبیعت کے اندر جھنجھلاہٹ زیادہ تھی اور جلد باز تھا. اس کی وجہ سے شیطان نے اس پر زیادہ قابو کیا. تو جو قابیل تھا، ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ قابیل جب سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہوا، یعنی اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کر کے توبہ نہیں کی. جو سورت آراف میں بھی آپ کو آیات کا مفہوم ملتا ہے نا، کہ جس میں اس کا آیت کا ایسنس آتا ہے کہ جب بھائی کو اس نے مار دیا اور اس کے بعد بھائی کی لاش سامنے پڑی ہوئی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. ظاہر ہے وہ تو پہلے انسان تھے نا، ابھی تک تو کسی کو موت نہیں آئی تھی. آدم علیہ السلام تھے، بی بی حوا تھیں اور ان کی اولاد تھی، ابھی کسی کو موت آئی نہیں تھی. تو اللہ کی طرف سے احکامات آئے نہیں تھے کہ کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جسم کو کیسے دفنایا جائے گا.
ابھی یہ چیز سامنے آئی نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ جب قابیل نے بھائی کو مار دیا اور لاش سامنے پڑی تھی تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے, ناٹ آؤٹ آف امبیرسمنٹ, اپنا گناہ چھپانے کے لیے پریشان تھا کہ اس کی لاش کو کہاں چھپائے. تو اتنے میں اس نے کوا دیکھا جو زمین کھود رہا تھا, اور جب اس نے زمین کھودتے ہوئے کوے کو دیکھا تو اس کے الفاظ قرآن نے کیپچر کیے ہیں, جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہائے میں اتنا پاگل کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے اتنی بھی عقل استعمال نہیں کر سکا. دس واز ناٹ آؤٹ آف ریگریٹ, شرمندہ نہیں ہوا تھا کہ لو میں نے اپنا بھائی مار دیا. شرمندہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اتنی بھی عقل کام نہیں کی کہ اپنا گناہ کر کے اس کو چھپا لیتا. تو قابیل کے لیے کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ ایون اینڈ آف ہز لائف اس نے توبہ نہیں کی تھی. ایون اینڈ آف ہز لائف اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے مرڈر سے جو اپنے ہاتھوں کو رنگا تھا, اس نے اس کے اوپر اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی. تو اسی قابیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسی کے دور سے بیسیکلی شیطان نے سارٹ آف میوزک کی ابتدا کی تھی. آپ اگر ببلیکل سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کو قابیل کی کافی کہانیاں مل جاتی ہیں. وہاں پر آپ کو کچھ انہی اسرائیلیات جس کو کہتے ہیں اسرائیلیات میں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو قابیل تھا وہ بیسیکلی شیطان کے ٹریپ میں بہت زیادہ تھا. ابھی آؤٹ آف ٹریک ہو جاتی ہے بات, لیکن جسٹ فار دا انسیڈنٹ کہ وہ آؤٹ آف ٹریک کیوں ہوتا ہے. انسان کا ایک گناہ یا انسان کی ایک خطا اس کو ایک گناہ اور ایک خطا پر نہیں رکھتے. سیم از دا کیس ود نیکی. انسان کی ایک نیکی یا انسان کا ایک رائچیس عمل اس کو ایک رائچیس عمل اور ایک نیکی پر نہیں رکھتا. ہر گناہ اگر آپ کی شخصیت میں ہے وہ اپنے ساتھ گناہوں کا خاندان لے کر آ جائے گا. ہر نیکی اگر آپ نے اڈاپٹ کی ہے وہ آپ کے ساتھ نیکیوں کا خاندان لے کر آئے گی. قابیل کا ایشو ایک نہیں تھا کہ ایروگینٹ تھا, ایک ایشو نہیں تھا کہ غصہ کرتا تھا, ایک ایشو نہیں تھا کہ بھائی سے جیلس تھا, ایک ایشو نہیں تھا کہ بھائی کو قتل کر دیا. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے آؤٹ آف دا لا جا کر اپنے باپ سے بھی نافرمانی کی تھی. آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ بی بی حوا کے پاس اولاد ہوتی تھی تو ٹوئنز ہوتے تھے, ایک ہی وقت میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے تھے. تو وہ جو ایک وقت کے ایک ووم کے ایٹ اے ٹائم بیٹا بیٹی ہوتے تھے وہ کنسیڈر ہوتے تھے بھائی بہن. پھر اگلی دفعہ کی جو ان کی اولاد آتی تھی بیٹا بیٹی وہ کراس کر کے ادھر ان کے نکاح ہو سکتے تھے. قابیل ٹو کا اسٹینڈ اینڈ ہی سیڈ کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ ووم سے آئی تھی بیکاز مجھے وہی پسند ہے. حالانکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ قابیل کی بہن کنسیڈر ہوتی تھی. اٹس اے محرم رشتہ اس وقت کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا تھا تاکہ انسانیت پھیلے. لیکن قابیل نے وہاں پر بھی باپ سے نافرمانی کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے قابیل کو میوزک سکھانے کی طرف یا میوزک انوینٹ کرنے کی طرف اس لیے انسٹیگیٹ کیا کیونکہ یہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر, نافرمانیوں کے اندر, اپنے والد کی ڈس اوبیڈینس اور رب کی ڈس اوبیڈینس کے اندر رکھتا تھا. تو آہستہ آہستہ انسانیت کے اندر جو میوزک پھیلا ہے اور جو میوزک کا ایوولوشن ہوا ہے, اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا ٹائم اینڈ فرام دا لائف اسٹائل اینڈ دا لائف ہسٹری آف قابیل, آدم علیہ السلام کا بیٹا. اس کے بارے میں آپ کو کتابوں میں اولڈ اینشینٹ لٹریچر کے اندر بہت سے واقعات مل جاتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈگ آؤٹ آف دیز انسیڈنٹس. اتنا کافی ہے جب انسانیت کو اتارا گیا شیطان ساتھ میں اتارا گیا. جب انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا پہلے دن سے پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کو امتحان کے لیے بھیجا گیا. تو جیسے ان کا امتحان تھا ایسے ہی ہمارا بھی امتحان ہے. یہ میوزک جب سے اس دنیا میں آیا ہے شیطان کی طرف سے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انسان کے نروس سسٹم پر امپیکٹ کرتا ہے, انسان کی اسپرچل ڈیولپمنٹ کو ریٹارڈ کرتا ہے, انسان کے مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز کو لوور سائڈ پر لے کر جاتا ہے. جو انسان بھی اپنے آپ کو اس میں انڈلج کر لے گا, جو انسان بھی میوزک کو اپنا لائف سٹائل بنا لے گا. کل ہم نے بات کی تھی جس کا اٹھنا بیٹھنا کانسٹنٹلی میوزک کے ساتھ ہو جائے گا, الٹیمیٹلی اس انسان کو اللہ کے ذکر سے ریورژن ہونا شروع ہو جائے گی. وہ سننا نہیں چاہے گا, شاید منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ کا ذکر نہیں سننا, لیکن اس کی طبیعت کے اندر انکلینیشن ٹورڈز اللہ کا کلام وہ ختم ہو جائے گا. یعنی جس کو آپ کہتی ہیں نا کہ پھر میوزک عادت بن جائے گا. پھر انسان خوش ہوتا ہے تو میوزک لگاتا ہے, اداس ہوتا ہے تو میوزک لگاتا ہے. پھر انسان ایک ایلوژنری ورلڈ میں رہنے لگ جاتا ہے, اس لیے کہ یہ میوزک انڈسٹری آپ کو ایک ایلوژنری ورلڈ کے اندر لے کر جاتی ہے, جس کے بعد پھر آپ کے اندر اللہ کے کلام کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے.
یاد رکھیں جن کانوں کے ذریعے بار بار میوزک سنا جاتا ہے اس دل کے اندر قرآن کا حفظ ہو کر تحفیظ کے ساتھ محفوظ رہ جانا ناممکن ہوتا ہے. آپ وقتی طور پر شاید ایک صورت یاد کر لیں بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریٹین اٹ. وہ رہ نہیں سکے گی آپ کے پاس. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ بتائیں ذرا ہم اپنی میموری شارپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ میں سے وہ سب خواتین جنہوں نے میوزک سننا چھوڑ دیا ہے, ایسے بھی الحمدللہ اللہ کے راستے پر چلنے والے بہترین محسن لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ گزارا ہوتا ہے کہ کانوں میں سے میوزک نکلتا نہیں ہے. ہوم ورک بھی کر رہے ہیں تو پیچھے میوزک چل رہا ہے, کھانا بھی پکا رہے ہیں تو میوزک چل رہا ہے, ایگزام کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو میوزک چل رہا ہے. ایسے بھی آپ میں سے شاہکار بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کے بچے اب وہ شاہکار بنے ہوئے ہوں. تو پھر انسان دیکھتا ہے, انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں, اگر اللہ نے مجھے ہدایت دے دی تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے گا. وہ جو آپ نے چھوڑ دیا, شاید آپ کو چھوڑے ہوئے 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, ابھی بھی اگر آپ کو اس ٹائم پیریڈ کا 80s اور 90s کا کوئی سانگ کہیں سے کانوں پر پڑ جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ آپ سنتی ہیں, اگلا جملہ آپ کو خود یاد آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 things are going hand by hand. یا تو ذکر اللہ دل میں ہوگا یا ذکر و شیطان دل میں ہوگا. جب آپ ذکر و شیطان کو دن رات سن رہی ہیں, وہ اندر بیٹھ جاتا ہے. یہی والی کیفیت آپ کی اللہ کے کلام کے ساتھ بھی ہوتی ہے. آپ نے دن رات لگا کر لیٹ سے سورت یاسین یاد کر لی, سورت رحمان یاد کر لی, بیچ میں 3-4 سال کا گیپ آ گیا, آپ نے اس کو ریوائز نہیں کیا. قاری صاحب کہیں تلاوت کرتے ہوئے آپ کو سورت رحمان یا سورت یاسین یا کوئی بھی سورت سنائی دیں گے, آپ کو آٹومیٹیکلی اگلے الفاظ منہ میں آنا شروع ہو جائیں گے. سو ایک چیز رہے گی دل میں, دیٹس اے سمپل تھنگ. چاہے آپ کے پاس کتنی بھی جسٹیفیکیشنز آ جائیں کہ میں بہت ریگولر نہیں سنتی ہوں, میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ڈسٹینس پر رکھتی ہوں, کبھی کبھار سن لیتی ہوں. یاد رکھیں, یا تو ذکر و شیطان دل میں بیٹھے گا یا ذکر اللہ دل میں بیٹھے گا. اس لیے کہ موسیقی کو شیطان ایزی ٹول بناتا ہے آپ کے دل سے اللہ کے کلام کو باہر نکالنے کے لیے. اس لیے موسیقی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اثر کرتی ہے. آپ کو کسی انسان کی وہ بات, مثال کے طور پر ابھی یہاں بیٹھ کر کوئی ڈارک امیجز کے بارے میں, ڈارک لوگوز کے بارے میں, الومیناٹیز کے بارے میں آپ کو لیکچر دے گا, آپ کو شاید اتنا یاد نہیں رہے گا. لیکن اگر یہاں بیٹھ کے کوئی آپ کے سامنے ابھی غزل نائٹ کر لے تو آپ پورا ٹائم گھر جا کر گنگناتی رہیں گے. امپیکٹ کرتا ہے, آپ کے نروس سسٹم پر امپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی نیورو سائنسز آتی ہیں, کل آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ آج کل کے بچے لاجک مانگتے ہیں, تو ماؤں کے پاس جب تک علم نہیں آئے گا نا, ان کے پاس لاجک نہیں آئے گی. پہلی چیز, ہاں ہر جگہ لاجک نہیں آتی. پہلی چیز یہ کہ آپ کو بہت سی جگہ پر دین پر عمل کرتے ہوئے بلائنڈ فیتھ چاہیے ہوتا ہے, اینڈ اٹس پارٹ آف اسلام. آپ کو کچھ چیزیں اسلام کی لاجیکل ملتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بلائنڈ فیتھ پر کرنی پڑتی ہیں. کیا لاجک دیں گے اپنی اولاد کو کہ مجھے دن میں 5 وقت کیوں نماز پڑھنی ہے؟ میں دن کے کنارے پہ پڑھ کے فارغ نہیں ہو سکتا تھا؟ فجر پڑھتا, عشاء پڑھتا, دیٹس اٹ. یہ بیچ میں جب اتنا ہائی میری ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے, پڑھائی ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, جاب ہے, فیکٹری ہے, میٹنگز ہیں, میں کیوں ظہر کی نماز کے لیے اٹھوں؟ میں کیوں عصر کی نماز کے لیے اٹھوں؟ اتنا کم ٹائم سلاٹ ہے مغرب کا, میں کیوں پڑھوں؟ 2 نمازیں بھی تو اللہ دے سکتا تھا. ڈو یو ہیو اینی لاجیکل ریزننگ فار دیز 5 اوقات؟ یو ول ناٹ فائنڈ بیسیکلی اینی لاجیکل ریزننگ. ہاں آپ کنیکٹ ٹو کنیکٹ کرتی جائیں, ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتی جائیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں. بعض اسکالرز نے سوچا کہ 5 ہی نمازیں کیوں, تو انہوں نے کہا کہ 5 ہی انگلیاں کیوں؟ آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلیاں؟ 5 انگلیاں ہیں نا. انہوں نے کہا 5 ہی انگلیاں کیوں؟ آپ کے پاؤں میں کتنے ٹوز ہیں جو ریگولر ٹوز ہوتے ہیں آپ کے؟ 5 ہی ٹوز کیوں؟ تو یہ سب چیزیں اگر آپ سوچیں, آپ اپنی طرف سے کوئی حکمت نکال سکتی ہیں تو نکال لیں. ہو سکتا ہے کوئی حکیم انسان آگے اس امت میں پیدا ہو جو اپنی طرف سے کوئی حکمت بتا دے. قرآن کی آیات اور قرآن کی دی ہوئی شریعت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی احادیث میں سے حکمتیں کوئی بھی انسان, کوئی بھی دانا حکیم انسان اینڈ آف ٹائمز تک نکال سکتا ہے. آپ رولنگز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ 5 وقت کی نماز نہیں, 21ویں صدی میں 4 نمازیں کافی ہیں یا 2 نمازیں کافی ہیں. نہیں, وہ کوئی نہیں چھوئے گا. جو شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ فکسڈ ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب بعد میں آنے والا کوئی انسان حکمتیں بتاتا رہے. تو اگر میوزک کو چھوڑنے کی بات آتی ہے, طبلوں کو چھوڑنے کی بات آتی ہے, صحابہ کرام کی بھی انکلینیشن میوزک کی طرف بہت تھی, اس لیے کہ ان کے بھی جو کلبس تھے, نادیہم جو ان کا آتا ہے, کلبس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, جو ان کے میلے ہوتے تھے اس میں طبل بجتے تھے,
اس میں مغنیات ہوتی تھیں, دوسرے شہروں سے لوگ لے کر آیا کرتے تھے, جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا. صحابہ کرام نے بھی اپنے اوپر بیریئرز لگائے ہیں, انہوں نے بھی خود پر لگامیں ڈالی ہیں, انہوں نے بھی اپنے خواہشات کے اینگلز کو ڈسپلن کیا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایسے روبوٹک قسم کے انسان تھے جن کو میوزک سے کوئی اپیل ہی نہیں فیل ہوتی تھی, کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی تھی, ان کا دل اس کی طرف, ان کا رجحان اس کی طرف جاتا نہیں تھا. جیسے آپ کی میری خواہشات ہیں ایسے ہی صحابہ کی خواہشات تھیں. جیسے آپ کو اور مجھے آرام اور ایک سکون کا انوائرمنٹ اچھا لگتا ہے, صحابہ کرام اور صحابیات اور ازواج کو بھی ایسے ہی اچھا لگتا تھا. بٹ دے پریفرڈ آخرت اوور دنیا. انہوں نے ذکر اللہ کو اہمیت دی, انہوں نے ذکر الشیطان کو اپنے سے دور کیا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے, جس کو آپ کہتی ہیں نا بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ ول اسٹارٹ فرام یور ہارٹ. کوئی چیز دل کو اچھی لگے گی, دین اٹ ول ڈائریکٹلی امپیکٹ یور مائنڈ, اور جب آپ کے مائنڈ کو امپیکٹ کرتا ہے تو آج سائنس اتنا بتا چکی ہے کہ یہ میوزک انڈسٹری جو ہے اس کے بارے میں ون لائنر از ویری فیمس. آپ میں سے جو لوگ اسٹڈیز کرنے والے ہیں, اوور آل دنیا کی ڈفرینٹ پریویلنگ تھیوریز کو پڑھتے ہیں, اگر آپ نے ڈارک میوزک کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا دیر از اے فیمس کوٹ اور فیمس لائن اراؤنڈ دا گلوب کہ جو میوزیشنز ہوتے ہیں یا جو سنگر ہوتے ہیں, دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول, دے سیل دیئر سول ٹو دا لوسیفر. وہ اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن کی آیت کیا رہی ہے, میں یشتری لہو الحدیث, جو بیچ دیتا ہے. کیا بیچ دیتا ہے؟ جب آپ اور میں اس کلام کو آج کی دنیا کی پریویلنگ تھیوریز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ہو نہیں سکتا کہ آپ کا ایمان اور کنوکشن اس کتاب پر بڑھے نہیں. اس لیے کہ اسٹارٹنگ فرام مائی سیلف, اگر میں نے خود کو انڈلج کیا ہوا ہے کانسٹنٹلی میوزک سننے کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی روح کا وہ حصہ جو کہ اللہ کے لیے اسائن تھا, میں نے وہ میوزک کے حوالے کر دیا, بیچ دیا. اور اگر آپ ڈارک میوزکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹس اے فیمس لائن, ابھی بھی جا کے گوگل کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر ویب سائٹس مل جائیں گی. دیٹ میوزیشین ہو یا سنگر ہو, دے سیل دیئر سول ٹو دا ڈیول. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیلکولیٹڈ میوزک انڈسٹری جو ہے وہ پوری دنیا میں پریویل کرتی ہے. پوری دنیا کے سنگرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو کیلکولیٹڈ لمیٹڈ سلیبس سارٹ آف اے تھنگ دیا جاتا ہے جس پہ انہوں نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے. میوزیشنس نے جس کے مطابق اپنی جو ہیں وہ ورکنگ کر کے چیزیں بنانی ہوتی ہیں. دے سے 3 سے 5 منٹ, 3 سے 4 منٹ سے زیادہ کا سٹینزا نہ بنے, بیکاز یو ول لوز دا اٹینشن اسپین آف دا آڈینس. پھر پلس آپ نے کون سی ان کو لائنس دینی ہے اس کے لیے بھی ایک آپ کو سمرائز اسٹریٹا دیا جاتا ہے. اٹس اے ہول انڈسٹری, اور انڈسٹری جو ہے وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے بغیر کام نہیں کرتی ہے. آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگی نہیں گزارتے, آنکھیں بند کر کے مسلمان بھیڑ چال نہیں چلتے, آنکھیں بند کر کے مسلمان ہر ایک کے پیچھے نہیں چل پڑتے ہیں. آپ کو تو خود ٹرینڈ سیٹر بننا تھا, آپ کب سے فالوور بن گئے؟ آپ تو امت وہ تھے کہ آپ نے دنیا کو اپنے پیچھے چلانا تھا. آپ نے کب سے وہ راہ اڈاپٹ کر لی کہ جس میں آپ دنیا کے پیچھے چلنے لگ گئے؟ مسلمان جب اپنے اسلام سے پیچھے ہٹتا ہے وہ کافر سے بھی نیچے کی حالت پر چلا جاتا ہے, اسفل سافلین کی حالت اور کیپیسٹی میں چلا جاتا ہے. تو یہ جو میوزک ہے یہ آپ کے کانشیس مائنڈ کو سرپاس کرتا ہے. کانشیس مائنڈ کیا ہے کہ آپ کو اپنا اچھا برا پتا ہے. جا کے اسٹڈی کریں تو پتہ چلے ایک لفظ آتا ہے ٹرانس. ٹرانس از ناٹ TRANCE والے اسپیلنگ جو ہوتے ہیں, TRANCE, ٹرانس اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹس ناٹ ٹرانسجینڈر والی ایس والی, TRANCE. دیٹس دا پرفیکٹ ورڈ, مدہوشی, ٹرانس اسٹیٹ. دس بالکل اردو والا بالکل پرفیکٹ جملہ ہے. اٹس اے سارٹ آف اے سلیپی اسٹیٹ جس میں یو ول ناٹ بی ایبل ٹو تھنک پراپرلی. میوزک ہیز دا کیپیسٹی ٹو سرپاس یور کانشیس مائنڈ, اور کانشیس مائنڈ کو سرپاس کرے گا تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ سب کانشیس میں جائے گا. اٹ اٹیکس آن یور سب کانشیس, اور آپ کے سب کانشیس کے اوپر اٹیک کر کے یہ آپ کو اپنے کسی حد تک ٹریپ میں لیتا ہے. کیسے؟ آپ کو ٹرانس اسٹیٹ کے اندر لے کر جائے گا, اور اس ٹرانس اسٹیٹ کے بعد ناؤ میوزک کین مینیپولیٹ یو. مینیپولیٹ کا مطلب یہ جو کہے گا آپ کہیں گی سائمن سیز یس اینڈ یو ول سے یس. یہ ہے مینیپولیشن.
جب آپ کے سب کانشیس پر اس نے اٹیک کر دیا، میوزک آپ کہتی ہیں نا یہ روح کی غذا ہے، روح کی نہیں، سب کانشیس کی غذا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کے ٹرانس اسٹیٹ کے اندر آپ کو لے جا کر آپ کے کانشیس مائنڈ کو سرپاس کر کے یا آپ کے سب کانشیس اسٹیٹ تک جاتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے. مینیپولیٹ کرنے کے بعد اب یہ آپ کو آئیڈیاز دے سکتا ہے، اور اب آپ کو جو آئیڈیاز میوزک کے تھرو دیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے سانگ سنا، ادھر آپ نے کہا او اچھا آج کے بعد میری تھیوری یہ ہے. اٹس اے سلو پوائزن. اسی لیے اس پر اثر ہوگا جس نے دن رات اپنا اٹھنا بیٹھنا اس کو بنا لیا ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا. جو دن رات کانوں میں میوزک لگا کر سنتا ہے، جو دن رات گانے سنتا ہے، وہ جو گزرتے ہوئے آپ کے کان پہ پڑ گئے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو خبروں کے اندر میوزک آپ نے سن لیا اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ جو ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے بحالت مجبوری آپ کے کان پہ پڑ رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ نہیں ہے یہ. ہاں آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو مزید سیف سائٹ پہ رکھ سکیں، الحمدللہ. اس لیے کہ قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق ایک وقت یہ آ جائے گا، ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو، مومنین کو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں جا کر پناہ لینی پڑے گی. اٹ ول بی ٹائم جب آپ سے یہ اور مجھ سے یہ فتنے ہینڈل نہیں ہوں گے. ابھی ہم اس ٹائم کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ایمان پر قائم رہنا از لائک ہولڈنگ اے برننگ کول ان یور ہینڈ. آسان نہیں ہے. آپ کی عمر ہے 19 سال، 20 سال، 21 سال، اور آپ کو عادت ہے میوزک سننے کی، اور آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر قرآن کی آواز پڑتی ہے اور آپ کا دل چاہنے لگتا ہے اوکے آئی ول کٹ اٹ ڈاؤن، میں کم کروں گی. اٹ ول بی ویری چیلنجنگ. امپاسبل نہیں ہوگا بٹ اٹ ول بی ویری چیلنجنگ. آپ ارادہ کریں گی، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا اور اللہ آپ کے لیے ضرور اس چیز کی طرف برکت ڈالے گا. لیکن اگر آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا، اللہ کے کلام کی آواز کو، تو پھر وہی آپ ہوں گی اور وہی شیطان ہوگا. آپ کو وہ آئیڈیاز میوزک کے تھرو دے گا جو آئیڈیاز آپ کو میوزک کے بغیر وہ دے نہیں سکتا تھا. اٹس اے کائنڈ آف آپ کے ساتھ اینستھیزیا لگانے والی اسٹیٹ. آپ کی سرجری کرنی ہو، اینستھیزیا کے بغیر آپ پر کٹ نہیں لگایا جا سکتا. آپ چیخیں مارتی بھی بھاگ جائیں گی اوٹی سے اگر اس نے ڈاکٹر نے آپ کو اس کے بغیر کٹ لگانے کی کوشش کی. شیطان بھی اینستھیزیا دیتا ہے آپ کو، اور وہ میوزک کا اینستھیزیا ہے. پہلے وہ اینستھیزیا دیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے سب کانشیس پر اٹیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اپنے آئیڈیاز گریجولی دینا شروع کرتا ہے. گریجولی کیسے دیتا ہے؟ وسپر کرتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ آپ کو لکھا ہوا کوئی شیٹ پکڑا کے چلا جاتا ہے میوزک سناتے سناتے. کل سے تم اپنی اماں کو یہ بولنا، کل سے تم نماز میں جو ہے بس اتنی سی نماز پڑھ لینا، کوئی بات نہیں اگر تم نے وضو نہیں کیا تو اٹس اوکے، وقت بھی تو کم تھا اتنا زیادہ. یہ گریجولی ہوتا ہے، وسپر کرتا ہے شیطان. اور پھر آہستہ آہستہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ اللہ کے ذکر کو بلٹل کرتا جاتا ہے اور اپنی خواہش کو اپنے سامنے بڑھاتے بڑھاتے الہ کی کیٹیگری پر لے آتا ہے. یاد رکھیں ایک چیز اس دنیا میں موجود ہے اور وہ ہے میوزک. اللہ نے یہ کہا ہے اس دنیا میں اس سے اپنے آپ کو بچا لو. بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ میں نیچرلی ایک عورت ہوتے ہوئے انکلینیشن رکھا ہے بناؤ سنگار کا. کیا آپ کو بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا یا آپ سے کہا کہ اس کی لمیٹیشن ہے؟ لمیٹیشن ہے. اٹریکشن نیچرلی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر میں. وہاں پر اللہ نے کنفائنڈ کر دیا کہ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو نکاح کر لیں اور اپوزٹ جینڈر کے ساتھ پھر آپ اپنا لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایز اے ہسبینڈ وائف کنٹینیو کریں. ادروائز آپ ہر جگہ منہ نہیں ماریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے کریونگ ڈالی جائے. کسی عورت کا نکاح نہیں ہوا، کسی مرد کا نکاح نہیں ہوا، کسی عورت کا شوہر اچھا نہیں ہے، کسی مرد کی بیوی اچھی نہیں ہے، اس کی اٹریکشن کسی اور اپوزٹ جینڈر کی طرف جا رہی ہے. یہ شیطان ہے. جو اچھا لگے وہ لے لو. یا اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو اپنی خواہش کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، تو خواہش کو ڈسپلن کرنا ہے. اب یاد رکھیں جو چیز آپ میں اللہ نے رکھی ہے، کیا میوزک کی طرف انکلینیشن اللہ نے رکھا ہے؟ سوچ کے صحیح جواب دیں اور دل سے جواب دیں. وہ والا جواب نہیں وہ جو قرآن کلاس میں بیٹھ کے طالب علم دیتا ہے، کہتا ہے غلط نہیں دوں گا نمبر کٹ جائیں گے. اپنے اوپر رکھیں.
میوزک کیا آپ کو, میں اس راک میوزک کی بات نہیں کری وہ جو آج کل کا ہے, پلیز دیکھیں, ایک یہ بھی تو ہو گیا ہے نا, یہ جو آج کل کا میوزک, کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا, وہ تو آپ کو سر میں درد کر دے. آج آپ کسی میوزک کانسرٹ میں جا کے کھڑی ہو جائیں, آپ کی نانی ہو جن کو شاید غزل پڑھنے کی اور سننے کی عادت ہو, آپ ان کو آج کل کے میوزک کانسرٹ میں لے جائیں, مائیگرین رہے گا ان کو 15 دن تک, ٹھیک نہیں ہونے والی بیچاری, حال آپ کو بھی ہو جائے گا. جی ہاں بالکل. لیکن اگر آپ میوزک کی بات کریں, ہم میوزک کی بات کریں جس میں ردھم ہے, ردھم انسان کو اچھا لگتا ہے. قرآن کی تلاوت جو جتنی خوبصورتی سے کر رہا ہوتا ہے, کیوں اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اس میں ردھم ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آج کل کوئی بچی یا بچہ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے جب اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا کٹ اٹ شارٹ, ختم کرنا شروع کرو آہستہ آہستہ, بہت میوزک سنتے ہو, وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر یہ کریونگ ڈالی ہے. تو جس اللہ نے آپ میں میوزک سننے کی کریونگ ڈالی ہے, کیا اسی اللہ نے آپ کے اندر اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن نہیں ڈالی؟ کیا اس نے یہ کہا کہ جو بھی تم کو اپنی, اب تم بیٹے سے بات کر رہی ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تمہیں جو عورت پسند آئے جاؤ لے لو کھڑکی توڑ کے, جہاں سے تمہیں سمجھ آئے جیسے چاہے اس کو استعمال کرو؟ آپ تو ایسے نہیں کہتی ہیں نا, آپ اس کو کہتی ہیں بیٹا اس کی کوئی سرٹن بریکٹس ہیں. تو اللہ نے ڈالی ہے کریونگ, اللہ نے ڈالی ہے خواہش, بٹ وی ہیو ٹو ڈسپلن دا خواہش, اور یہی امتحان ہے اس دنیا کا. آج کل تو آنکھوں کی حفاظت لڑکیوں کے اوپر بھی بہت آ گئی ہے, آپ کے موبائل فونز کی وجہ سے. یہ جو بیٹھ کر آپ ماڈلز کو دیکھتی رہتی ہیں, جو دیکھتی ہیں ان سے بات کر رہے ہیں, ایک دفعہ دیکھنا تو چلو سمجھ آتی ہے, بٹ ایک ہی ماڈل کو بار بار دیکھنا, نا ہیئر از اے پرابلم. صرف مردوں کو نہیں نظروں کی حفاظت کرنی ہوتی, عورتوں کو بھی, اور آنٹیز کو بھی کرنی ہوتی ہے. ویسے بات بچیوں کو خالی کیوں کہوں, آنٹیاز کم ہوتی ہیں کوئی, ہر ایک کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. تو خواہش ڈالی ہے نا رب نے, جب بھی تو خواہش آ رہی ہے کہ چلو پھر دیکھتے ہیں, اتنا ہینڈسم ہے کیوں نہ دیکھیں, مرد میں آتی ہے اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے کیوں نہ دیکھیں. تو نیچرلی خواہش ہے, مگر اس خواہش کو ڈسپلن کرنا اسی کا امتحان ہے. اور یہی چیز ہے جس کو یہاں بتایا گیا کہ آپ کو جو اچھا لگے گا, ہر چیز کو آپ آنکھیں بند کر کے نہیں استعمال کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو ود ان دا لمٹ آف شریعت لے کر آنا ہے. اب آپ اپنے آپ کو نہ اس چیز کو دیکھنے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو لا والحدیث میں ہو, نہ اس چیز کو سننے کی طرف لے کر جاتے ہیں جو لا والحدیث میں ہو. اور آپ اپنے آس پاس کی دنیا دیکھیں اور آپ آج کی اور کل کی کلاس سنیں, آپ کہتی ہیں یہ تو انتہائی ناممکن اور مشکل ترین کام ہے. لگتا ہے اب ذرا اور پیچھے کی کلاس پہ چلے جائیں, انتہائی مشکل بھی ہے اور آلموسٹ دیکھنے میں ناممکن بھی لگتا ہے. لیکن محسن کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر صبح اپنی محنت کا آغاز 0.0 سے کرتا ہے. محسن وہ ہوتا ہے جو اے سے اپنی محنت ہر سورج کے نکلتے ساتھ شروع کرتا ہے. اللہ کی اطاعت میں اپنی سٹرگل کو صبح کی روشنی کے ساتھ شروع کر دیتا ہے. یہی محسن ہوتا ہے, اسی کا امتحان ہے, اسی کو اللہ تعالی شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے. یہاں پر میں نے آپ کو کل اس لفظ کے بارے میں بتایا تھا, لیُضِلَّ کے بارے میں. ڈبل لیئرنگ کرتا ہے شیطان گمراہ کرانے کی. ہم جس ماحول میں, ہم جس دنیا میں آج رہتے ہیں, ہم جس دین کو تھامے ہوئے ہیں, بعض انٹرپریٹیشنز اس دین کے لیے بھی بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے میرے جیسے لوگوں کے بھی ایمان ہلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو آج بھی ان کرنٹ ٹائمز اس لیُضِلَّ کی تصویر نظر آئے گی اپنے آس پاس. بعض لوگ جن کو سو کالڈ اسکالرز کہا جاتا ہے, وہ آپ کو اسلام, شریعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹینڈرڈ ایکسپلینیشن, صحابہ کا اجماع اور تابعین اور تبع تابعین کے کنسنسس سے الگ ہو کر ایک نیا سٹانس دیتے ہوئے ملتے ہیں. چاہے وہ سٹانس آئے گا حجاب پر, چاہے وہ سٹانس آئے گا نیل پالش پر, چاہے وہ سٹانس آئے گا آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے پر, یا چاہے وہ سٹانس آئے گا میوزک کے اوپر. انوکھا اچھوتا انداز آئے گا جو کہ سو کالڈ اسکالر کے نام اور ٹائٹل کے ساتھ آئے گا. آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے. دس از اے فتنہ ٹو. اس طرح کے لوگ خود جاتے ہیں جرنلسٹ کے پاس, پالیٹیشنز کے پاس, میڈیا کے پاس, کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیجن کا علم ہے, اینڈ وی ہیو اچھوتی ایکسپلینیشن جو اب تک کسی نے نہیں دی, بٹ ہمارے اپنے لوگ ہی ہماری اوپینینز کے خلاف ہو گئے ہیں. سو وی نیڈ پروٹیکشن. اور پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ وی ریئلی وانٹ ٹو گیو دس انفارمیشن ٹو ماسز. اور ظاہری بات ہے ماسز تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے دا بیسٹ ٹول از میڈیا.
آپ میڈیا پہ جا کے بیٹھ جائیں, دس از دی بیسٹ ٹول. آپ ماسز تک پہنچ جائیں گے, آپ کراس سیکشن آف دا سوسائٹی تک پہنچ جائیں گے. اور جب آپ وہاں تک اس طرح سے اس فریم آف مائنڈ کو اور اس آئیڈیا کو لے کر جاتے ہیں, جانے والے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں, ہمیں اپنے لوگوں سے پروٹیکشن چاہیے, ہم نے اپنی اوپینین لوگوں پر لے کر آنی ہے, اینڈ اٹ ول بینیفٹ یو الٹیمیٹلی ٹو, بیکاز اس انڈسٹری میں جو بھی پھر کام کر رہا ہوگا اس کو بھی یہ چیز مل جائے گی. دین دے ول اسپینڈ, اسکیمنگ سائڈ, اسپینڈنگ سائڈ, پلاٹنگ سائڈ, پیسہ خرچ ہوگا, سب کچھ ہوگا. کس کام کے لیے؟ ٹو گو اگینسٹ قرآن, ٹو گو اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ٹو گو اگینسٹ صحابہ. ان سب کی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی. 1400 سال میں جتنے اسکالرز آئے ان سب کی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی. اب یہ لیٹسٹ 50 سال کے اندر نئے نئے لوگ آنے لگ گئے جن کی نئی انڈرسٹینڈنگ اوپر سے آسمان سے برس رہی ہے. جبرائیل آ رہے ہیں ان کے اوپر نعوذ باللہ, اور ان کو بتا رہے ہیں یہ آپ کا اور میرا امتحان ہے. ان کا معاملہ تو چھوڑ دیں اللہ پر, وہ جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارا امتحان ہے. پریویلنگ تھیوریز جو کہ کنفیوژنز اور ایمبیگوٹیز کریٹ کر رہی ہیں, انسرٹنٹی کریٹ کر رہی ہیں معاشرے کے اندر, آپ کا اور میرا امتحان ہے. خود بھی اسلام پر قائم رہنا اور اپنی اولادوں کو بکھرنے نہ دینا, بدظن نہ ہونے دینا, اسلام سے دور نہ ہونے دینا. یہ آپ اور میں کر نہیں سکتے اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑا نہیں, اگر ہم نے خود کو قرآن سے اٹیچ نہیں کیا. اس لیے کہ بغیر علم کی بات آئی ہے, کرنے والے بغیر علم کے کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کل ایک پوائنٹ بتایا تھا جس میں امام طبری کہتے ہیں کہ کس چیز کا علم نہیں ہے ان کو. نمبر 1 امام طبری کے مطابق آخرت میں ملنے والی سزا کا علم نہیں ہے. اور بغیر علم کو آپ اس طرح بھی اسٹڈی کریں جو آج کل علومناٹی کے تھرو آپ میوزک انڈسٹری کو سمجھ سکتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں انہوں نے اپنی روح کہاں بیچ دی ہے. دے سیل دیئر سول ٹو دا لوسیفر. انہوں نے اپنی روحوں کو شیطان اور ڈیول کے حوالے کر دیا ہے. اور انسان یہ کام بہت سوئفٹلی کرتا ہے, آہستہ آہستہ کرتا ہے. رفتہ رفتہ شیطان آپ کی روح کو کیپچر کرنا شروع کر دیتا ہے, لولا لنگڑا کر دیتا ہے. رفتہ رفتہ آپ کا ایمان جیسے رفتہ رفتہ گرو ہوتا ہے اور یقین میں کنورٹ ہوتا ہے, شیطان کے وسوسے, شیطان کے ٹول آپ کی روح کو آہستہ آہستہ بیمار کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو ذکر اللہ سے دور کرتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے, اماں میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے, اب جب گھر میں بیٹھے ہیں تو کچھ کرنا تو ہے, تو کیا قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے؟ نہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, سیزنز پر سیزنز دیکھ رہے ہیں, یہاں سے وہاں کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو ریکگنائز اٹ. لیودلہ میں لیئرنگ ہے ڈس اوبیڈینس کی, گمراہی کی لیئرنگ ہو رہی ہے. آپ سوچیں ایک انسان جو خود گمراہ ہوا, اس نے کسی اور کو گمراہ کیا, وہ یہاں رکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. رکا نہیں گمراہ کرنے کے بعد, اس نے دین کو مذاق بنا لیا, دین کو حقیر کر دیا. جب اس نے دین کو حقیر کر دیا, جب اس نے دین کو ویلیو نہیں کی, جب اس نے رب العزت کی بات کو احتراماً اپنی زندگی کا حصہ نہیں بتایا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے بھی ہیوملیٹ کرنے والا عذاب ہے. They will be humiliated in آخرہ. سورۃ آل عمران میں محسن مومنین متقین کی دعا آتی ہے, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا. مومن ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں لاہو الحدیث میں انوالو رہنے والوں کے لیے عذاب مہین ہے, رسوا کرنے والا عذاب. جو جتنا اس انڈسٹری میں اپنے آپ کو غرق کر لے گا وہ عذاب مہین صرف آخرت میں نہیں کمائے گا. جتنا سوسائڈ ریٹ اس سائڈ پر ہے اتنا سوسائڈ ریٹ آپ کو شاید ہی کہیں ملے. جتنا ڈپریشن اس سائڈ پر ہے اتنا ڈپریشن آپ کو شاید ہی ملے. جتنی زیادہ ایموشنل ڈسٹربنس آپ کو سنگنگ کے پروفیشن کے ساتھ اٹیچ نظر آئے گی. ہوتا کون ہے سنگر؟ کسی کے عشق کا مارا, کسی کا ٹھکرایا ہوا, کسی کے گھر سے نکالا ہوا, کسی کے بے وفائی کا شکار ہوا. اب وہ اس کے بعد وہ اسی کے راگ الاپتا رہتا ہے میوزک میں. تو کیا ہو رہا ہے, اس کے زخم نہیں بھرنے والے, اپنے تو بھریں گے ہی نہیں بھریں گے, اوروں کو بھی زخمی کرتا رہتا ہے بیچارہ رو رو کے.
اس کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا آتی ہے, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں. یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اصل میں دنیا ایسی نہیں ہے. اٹس ویری ڈارک. اس کے اندر بہت سے شیطانی حربے چل رہے ہیں. اس کی حقیقت کو مومن سمجھ جاتا ہے. آپ کو جو گلیمر نظر آتا ہے ایک متقی انسان کو, ایک محسن انسان کو, وہ آزمائش اور کانٹے اور شیطان کے بچھائے ہوئے ہتھ کنڈے نظر آتے ہیں. جس کو قرآن کی فرقان مل جاتی ہے. قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ اٹس اے کرائٹیرین. یہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آ جاتی ہے. یہی ہم سب لوگ ہیں جو الحمدللہ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, سب خواتین اور بچیاں. شاید آپ کو پہلے گانے اس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتے ہوں گے, آپ ان کا ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی. شاید آپ کارٹونز کا اس طرح سے ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی. شاید آپ ڈراموں کا اس طرح سے ڈائسیکشن نہیں کرتی ہوں گی جو قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو ان کی حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے. آپ کہتی ہیں یہ کیا ہے, واٹس سلی اپروچ, اس کا کیا پوائنٹ بنتا ہے. ایون ٹام اینڈ جیری کے اوپر بھی وہی ٹام اینڈ جیری جو ہم بچپن میں دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے. اب قرآن پڑھنے کے بعد آپ ذرا ٹام اینڈ جیری دیکھیں, مستقل آپ انا للہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گے. سیریس. پنک پینتھر, اس سے بڑا تو کوئی ٹیررسٹ ہو نہیں سکتا. وہ پنک پینتھر جو ہم بچپن میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اب لگا کر بیٹھے. وہ بگز بنی یاد ہے جی, اس سے بڑا کوئی ٹیررسٹ ہو نہیں سکتا. اس کا ہاتھ توڑ کے اس کو زمین میں ہتھوڑے مار مار کے دفنا دیا, اس کے بعد وہ واپس پھر کھڑا ہوا اور ہم ہنس رہے ہیں بچے. یہ وہ دنیا کی حقیقت. ابھی تو صرف کارٹون کی سائڈ میں نے بولی, میں نے آپ کو فلم انڈسٹری کو تو چھو کر نہیں بتایا. یہ وہ دنیا کی حقیقت کا ایک گلمس ہے جو آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ کے سامنے قرآن کی آیات کھلنے لگ جاتی ہیں. اٹس اے بلیسنگ. اگر اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے اور مجھے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا ہے. اللہ نے یہاں پر کہا ہے اولئک لہم عذاب مہین. میں نے آپ کو آیت شروع کی تھی تو کہا تھا من یشتری, من آتا ہے سنگولر کے لیے. جو بیچنے والا تھا, جو میوزیشین تھا, وہ ایک تھا, ایک نے یہ کام شروع کیا تھا. بٹ اولئک لہم عذاب مہین, بہت سارے ہو گئے جن کے لیے ہیومیلیشن کا عذاب اور پنشمنٹ. بیکاز شروع کرنے والا انیشیٹر ایک تھا, لیکن اس کے ساتھ جتنے پروڈکشن ہاؤس میں لوگ سپورٹ میں آتے گئے, کانسرٹ ارینج کرنے کے لیے, اس کا گانا پروموٹ کرنے کے لیے آتے گئے بنتے گئے دا فالوورز, اس کو سبسکرائب کرنے والے, اس کو جا کر سننے والے, ایوری ون آف دیم اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرز فال انڈر اولئک لہم عذاب مہین. شروع ایک نے کیا تھا, لیکن شیطان غلطی کو ایک سے شروع کراتا ہے, پھر اس کو مینیپولیٹ کراتے کراتے اس کو کئی درجے ملٹی پلائی کر کے اس چیز کو عوام کے اندر اور امت کے اندر بکھیر دیتا ہے. آپ بیٹھی ہوں اس وقت بھی, آپ ایک طرح سے آڈیٹوریم میں بیٹھی ہیں, یہی والا شیپ آپ کا سینما کا ہوتا ہے, مور اور لیس ایسا ہی ہوتا ہے. سینما میں آپ دیکھ رہی ہیں اپنی پسند کی مووی. کتنے لوگوں کو سینما میں بیٹھے بیٹھے اپنی پسند کی مووی دیکھتے دیکھتے یہ بات یاد آتی ہے کہ اگر یہاں میری برابر کی سیٹ پر ملک الموت آ کر بیٹھ گیا تو مجھے لینے کے لیے. سینما میں بیٹھ کر ملک الموت کو یا موت کو یاد رکھنا ول بی دا لاسٹ تھنگ آن یور مائنڈ. آپ میچ دیکھنے جا رہی ہیں, ایشیا کپ ہونے والا ہے, سب نے پلان کر لیا اور ٹکٹس ابھی سے لینا شروع کر دیا آپ کے بچوں نے. آپ میچ دیکھ رہی ہیں اور ہائپ ہے, لیٹ سے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے. آپ کا آخرت کا, روز محشر کا, حساب کتاب کا معاملہ یاد آ جانا ول بی دا لاسٹ تھنگ آن یور مائنڈ. شیطان آپ کو یاد نہیں کرنے دیتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کانسٹنٹلی مستقل یاد رکھو کس چیز کو, موت کو, جو تمہارے زندگی کے پلیجرز کو ختم کرتی ہے. یہ وہ میوزک ہے جو آپ کو کیپچر کر لیتا ہے. اس سے آپ کچھ بھی میسجز دے سکتے ہیں. امریکن سولجرز کو ڈارک میوزک سنایا جاتا ہے, معلوم ہے آپ کو. امریکن سولجرز ہوں یا کل کو آپ کے اور پیچھے چلے جائیں رشین سولجرز ہوں یا اور پیچھے چلے جائیں, ان کو ڈارک میوزک سنایا جاتا ہے. ڈارک میوزک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کو سنا کر دیٹ کلنگ از کول, یو کین کل اے پرسن, اٹس اوکے, اینڈ یو کین بروٹلی کل اے پرسن.
آپ کی پاک افواج کو بھی کس چیز سے پمپ کیا جاتا ہے؟ ترانے سنا سنا کر نا. ہاں وہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ان کا فوکس لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا, اٹس دا پروٹیکشن آف دیئر جیوگرافیکل باؤنڈریز. لیکن جو ڈارک میوزک ہے, ابھی بھی جا کر ڈارک میوزک فار دا سولجرز, امریکن سولجرز آپ نکالیں, آپ کو اس کی لائنز اور فریزز اور اسٹینزاز مل جائیں گے. دے ٹیچ دیم, دے گروم دیم, دے مینیپولیٹ دیم کہ آپ کو لوگوں کو مارنا ہے, اینڈ کلنگ از کول, اٹس اوکے اگر آپ مار رہے ہیں. یہ کنٹرولڈ میوزک ہے اس دنیا کے اندر جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹس اے کنٹرولڈ انڈسٹری, پوری بلین ڈالر انڈسٹری از اے کنٹرولڈ انڈسٹری, اور اس کے انڈر پھر باقی انڈسٹریز آ رہی ہیں. مسلمان تو غافل نہیں ہوتے. ہمارا تعلق تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آلدو امی تھے, لیکن قرآن آنے کے بعد وہ اپنی سراؤنڈنگ سے اتنے الرٹ ہوتے تھے کہ ان کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ قریش حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. غافل نہیں تھے. مسلمان ڈم سائیڈڈ نہیں ہوتے ہیں, بے وقوف نہیں ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ہم سب پڑھی لکھی قوم یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ڈگری ہولڈرز, ایک سے ایک یونیورسٹی کی ڈگریز اور ایکیڈیمک کریڈینشلز ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہم عورتوں کو اپنے گھر کی چار دیواری کے باہر کی دنیا کچھ نہیں معلوم. اگر معلوم ہے تو برانڈز معلوم ہے, کس خاتون کا بچہ کس کے ساتھ افیئر میں انوالو ہے, بہت سے بہت یہ معلوم ہوگا, یا بہت سے بہت ہم نے آگے ویکیشنز میں کہاں جانا ہے 4 مہینے کے بعد. اینڈ آف سٹوری. کیا چیز میرے فائدے کے لیے ہے, کیا میرا ویژن درست کرے گا, کیا چیز مجھے آخرت میں کام آئے گی, کس پیٹرن کے اوپر مجھے اس دنیا کے بارے میں بھی اپنے آپ کو ویل اویئر رکھنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی اتنا کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے کہ ان کو سلیبس کے اندر اتنا پھنسایا ہوا ہے, جو ان کے سکولز اور یونیورسٹیز کے سلیبس ہیں, کہ وہ اس کے علاوہ کی دنیا کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کر پاتے. ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے ان کو کیا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ لٹرلی دے آر ڈونکیز. گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو تو کیا بن جاتا ہے؟ ڈاکٹر. گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں ہم نے. میجورٹی بچہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ سے زیادہ سوچ نہیں سکتا ہے. میجورٹی بچہ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر سکتا ہے, اور جب وہ اتنا تھک جاتا ہے تو وہ کنسٹرکٹیولی کس کتاب کو اٹھا کر پڑھے گا؟ آپ نے اس کو ویسے ہی اپنے سلیبس کی کتابیں پڑھا کر اس پر ریزلٹ کا پریشر ڈال کر, گریڈز کے پریشر ڈال کے آپ نے اس کو اتنا لتھارجک کر دیا ہے. اب اس کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے پڑھائی کے بعد, کیا؟ انٹرٹینمنٹ. ریلیکس ہونے دینا. پیپر دیے ہیں, 2 ہفتے پیپر دیتے ہیں, 2 مہینے انٹرٹینمنٹ. 2 دن پیپر دے کر آتے ہیں, 1 ہفتہ چھٹی, انٹرٹینمنٹ. پڑے ہیں بستر پہ, کاؤچ پوٹیٹو, اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, گرے ہوئے کبھی اس صوفے پہ, کبھی اس بستر پہ, کبھی ادھر. یہ مسلمان امت ہے؟ مسلمان امت کے 18 سال کے نوجوان بن قاسم, محمد بن قاسم کو ہم سب جانتے ہیں, بیٹھے ہیں ہم اسی شہر میں. 16 سال کا نوجوان پورا شہر فتح کر لیتا ہے. اپنے 16 سال کے بچوں کو ذرا امیجن کریں, ہائے میرا بیبی. دے آر لٹرلی بیبیز. 20 سال کی, 24 سال کی ہماری بچیاں ہیں. جس پیمپرڈ ماحول میں ہم ان کو پالتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ کی رحمت, بٹ کیا ہم ان کو اتنا گروم کرتے ہیں کہ بیٹا کل کو اپنے گھروں میں جا کے اگر ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں, یہاں پر تو گلاس بھی ہلانا نہیں, ضرورت نہیں پڑتی ہے, بلکہ ٹوٹ بھی جائے گلاس اپنے سے تو میڈ کو آواز دیتے ہیں ذرا پلیز آ کے صاف تو کر دیں, ڈسٹ پین لا کے. یہ ہماری امت کی وہ نسل ہے جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے. کیا مقابلہ ہے ایمان والے لوگوں کا اور ہماری اولادوں کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی اولادیں پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, فرما بردار ہی نہیں ہے. جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو آپ کی اولاد اللہ کو نہیں مانتی, اللہ کی محبت میں ذرا سا بھی اپنے دل میں کوئی فیلنگز نہیں رکھتی, وہ آپ کے ساتھ کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی. لکھ لیں کہیں پہ, جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ بے وفا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بے وفا ہے. جو اللہ کا ناشکرا ہے وہ ہر ایک کا ناشکرا ہے. ماں باپ کہتے ہیں اولادیں تھینک یو بھی نہیں بولتی ہیں تحفے لینے کے بعد. کیوں بولیں تھینک یو؟ آپ نے ان کو اللہ کا شاکر بنایا, اللہ کا شکر گزار بنایا. جب آپ ان کو اللہ کا شکر گزار اور شکور بنا دیں گی پھر وہ آپ کو تھینک یو بولیں گے. یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. اٹس اے پیل ریفلیکشن, ہلکی سی میں نے آپ کو دکھائی ہے, جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت ایمان پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے.
قرآن کو تھامنا کتنا ضروری ہے. ہم رمضان کے رمضان قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہماری زندگیاں باقی کتنی رہ گئی ہیں. ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کا مزید موقع بھی ملنا ہے یا نہیں ملنا. اولاد کو رب سے جوڑنے کے لیے اب بھی میں کوئی اپنا رول پلے کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. وی آر ناٹ اویئر. اس اسٹیمپ پیپر کے اوپر وہ بار کوڈ جو ہماری نیپ آف دا نیک لگا ہوا ہے ہم سب کے, جس پر ہماری ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ کب کی ہے. 2 دن بعد, 4 دن بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, واللہ عالم. تو یہ موقع ہے, اگر اللہ نے آپ کو اس رمضان قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے, اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میرا اب قرآن کے سامنے بیٹھنا ایسا ہو کہ میری زندگی میں نافرمانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں, میں ہمیشہ آپ کے کلام سے گائیڈنس لیتی رہوں. تو انٹرٹینمنٹ جس انڈسٹری کے بیچ میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. میں 3 پرنسپلز اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے بس آپ کو دے رہی ہوں. 3 پرنسپل ریلیٹڈ ٹو ایوری کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ ایز اے کنسپچل تھنگ فار دا مسلمس. اسلام نے ظاہر ہے ہر چیز کے اوپر آپ کو ایک گولڈن پرنسپل نہیں دیا کہ یہ حلال یہ حرام, یہ حلال یہ حرام. اٹس ناٹ لائک دس. اٹ ول بی اے کمبینیشن آف قرآن کی آیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج اور صحابہ اور صحابیات کا امپلیکیشن, اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا جہاں اجتہاد ہوا ہے وہ اجتہاد. دس از دا بیسک کرکس, جس کے بعد آپ کو اسلام کی پریکٹیکل شکل نظر آتی ہے. ادروائز بیسک گاڑا قرآن ہے, سالڈ قرآن. قرآن کہتا ہے جب تم صحیح کر لو, یعنی آپ عمرے پر گئے ہیں, آپ نے طواف کر لیا اور صحیح کر لو, تو قرآن کہتا ہے اپنے سروں کو مونڈ لو, شیو کر لو, شیو یور ہیڈز. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ عورتیں اپنا سر شیو نہیں کریں گی. اف یو ول جسٹ پک دا قرآن, تو پھر ساری عورتوں کو اگر صرف قرآن کو فالو کرنا ہے, ایون دا پیپل دو سے دیٹ وی ڈونٹ ایکسپٹ حدیث, پھر ان ساری عورتوں کو, وہ جو اس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں, جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں, why don't they shave their heads؟ قرآن کو فالو کریں نا. قرآن میں تو لکھا ہے shave your heads. وہاں تو کوئی آپ کو ڈفرینسیشن نہیں ملتی ہے کہ مرد شیو کریں گے عورتیں شیو نہیں کریں گی. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. Your Islam can't be a complete Islam if you will not accept it in a holistic way. انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بھی یہی رولنگز آئیں گی, تب جا کر آپ کو اسلام کی شکل نظر آئے گی. سو بیسک 3 پرنسپل, جو چیز آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے اس پر اپلائی کر کے دیکھ لیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو اس میں فٹ ہوتی ہوئی لگ رہی ہے کہ جو یہاں بتائی گئی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, دین لیو دیٹ پارٹ, لیو دیٹ تھنگ جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر لے رہی ہیں. نمبر 1, وہ کہتے ہیں کوئی بھی انٹرٹینمنٹ, اس میں کوئی بھی شریعت کے خلاف یا حرام کام کا ایلیمنٹ شامل نہ ہو. یعنی اس میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو انٹرٹینمنٹ میں جس میں اسلام کی کوئی فوربیڈن ایسپیکٹ چیز موجود ہے. مثال کے طور پر پوکر معلوم ہے نا, یہ گیم ہے. پوکر گیمبلنگ کے بغیر نہیں کھیلی جاتی ہے. سو پوکر نہیں کھیلی جا سکتی. دیٹس اٹ, اینڈ آف اسٹوری. میں نے آپ کو ایک سمپل مثال دے دی ہے. تو پہلی چیز, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ جس کے اندر شریعت کے اینگل سے کوئی بھی فوربیڈن ایلیمنٹ شامل ہوگا, وہ انٹرٹینمنٹ ایک محسن انسان, ایک متقی انسان اڈاپٹ نہیں کر سکتا. نمبر 2 پرنسپل, آپ کسی انٹرٹینمنٹ کو اپنے اوپر کبھی فرض نہیں کرتے. کیپ دس ان مائنڈ. آپ کسی انٹرٹینمنٹ کو, انٹرٹینمنٹ ہے, فرض نہیں ہو سکتی ہے, عبادت فرض ہوتی ہے. رب کا ایک اپنے مقام پر مینٹینڈ رکھنا متقی کے تھرو, وہ اپنی جگہ مینٹینڈ ہوتا ہے اور اس کو فرض سمجھا جاتا ہے. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے. معلوم ہے نا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے. حسن سلوک کا مطلب وہ سب بچے بچیاں جو اپنی اماؤں کو آنکھیں رول کر کر کے دیکھتے ہیں, آنکھیں رول کر کے اتنا رول کرتے ہیں لگتا ہے آنکھیں اوپر ہی چپک جائیں گی. آج کل کے بچے تو اتنا رول کرتے ہیں, ہم تو گھما کے واپس لے آتے تھے, اللہ ہمیں معاف کرے. مگر آج کل کے بچے رول کر کے وہیں رکھتے ہیں, اتنا ان میں سٹیمنا ہے نافرمانی کا. ماں باپ کی خدمت فرض ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, انٹرٹینمنٹ فرض نہیں ہے.
جب ہم کہتے ہیں ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے، اور خاص طور پر جب ماں باپ کی بات ود ان شریعہ آ رہی ہو، تب تو اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں مجھے اپنی فرینڈس کی پارٹی میں جانا ہے جہاں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے. آپ کی امی کہتی ہیں نہیں جانا بیٹے. اگر آپ نے اس وقت اپنی امی کی بات مان لی تو کیا آپ نے اپنا ایک فرض پورا کیا؟ جب آپ نے اپنی امی کی بات نہیں مانی تو کیا آپ نے ایک فرض کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کر لی؟ سمپل از دیٹ. تو نمبر 2 پوائنٹ جو پرنسپل آپ نے اپنی انٹرٹینمنٹ پر لگانا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ فرض نہیں ہے. کوئی انٹرٹینمنٹ اس طرح کی نہیں ہے جس کو آپ فرائض کے اوپر رکھیں. لائک کیا یہ فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس PS5 ہے تو آپ نے 24 گھنٹے میں ہر دن 8 گھنٹے کھیلنا ہے؟ فرض ہے؟ یہاں جو بچیاں بیٹھی میں ان سے بات کر رہی ہوں، مائیں کہہ رہی ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں. اپنے بچوں کو ذرا امیجن کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی انٹرٹینمنٹ فرض نہیں ہے. تیسری چیز، ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کو پری آکیوپائی رکھے گی، ہر وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کے وقت کو گریب کر لے گی، آپ کا میکسیمم ٹائم لیتی جائے گی، آپ کے ٹائم کو کنزیوم کرتی جائے گی، اب وہ ٹائم ویسٹر ہے. اب اس انٹرٹینمنٹ کو آپ کو یا تو ریڈیوس کرنا ہے یا چھوڑنا ہے. تو یہ 3 پرنسپلز ہیں. اگر آپ ان 3 پرنسپلز کو اپنے سامنے رکھتی ہیں انشاءاللہ تو آپ اپنے لیے حلال انٹرٹینمنٹس کے کرائیٹیریا کو خود میٹ کر سکتے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے آپ سائیکلنگ کریں، آپ کے پاس اصول موجود ہے. آپ عورت ہوتے ہوئے، بالغ عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایک ایسی کورنگ کے اندر لے کر جائیں گی کہ جس میں آپ کے جسم کے حصے نمایاں نہیں ہوں گے. آپ کو سائیکلنگ کرنی ہے، امی ابا اجازت دیتے ہیں، سیف ہے، گو اہیڈ. حلال انٹرٹینمنٹ جائے کریں، سیف ہے، بالکل کریں. آپ کو ماؤنٹین کلائمبنگ کرنی ہے، کیپنگ ان مائنڈ دا شریعہ پرسپیکٹو، کوئی بھی شریعت کا رول نہ ٹوٹے. ماؤنٹین کلائمب کرنا ہے، جائیں ماؤنٹین کلائمب کریں. آپ کو سوئمنگ کرنی ہے، کیپنگ ان مائنڈ آل دا پرسپیکٹو آف شریعہ. آپ کی حلال انٹرٹینمنٹ ہے، شریعت پرسپیکٹو کے اندر آپ کے پاس ٹائم بریکٹ آتا ہے، آل لیڈیز پول ہے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی نامحرم نہیں ہے. آپ اپنی ڈریسنگ میں محتاط رہتے ہیں، اٹس اوکے، جائیے جا کر آپ جو ہیں سوئمنگ کریں. آپ کو واٹر یوگا کرنا ہے، آپ کے پاس فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے، میوزک بھی نہیں ہے، عورت انسٹرکٹر ہے، آپ کا ماحول اور آپ کی ڈریسنگ سب شریعت کے مطابق ہے، جائیے ایکسرسائز کیجیے. سو حلال انٹرٹینمنٹس بہت زیادہ ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم آنے کے بعد نافرمانی کی طرف کبھی لے کر نہ جائے. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کی طرف کبھی لے کر نہ جائے. اس لیے کہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 7 اب جو آگے ہم کر رہے ہیں، اس میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو لاہو الحدیث میں انوالو اس وقت تھے جب قرآن نازل ہوا یا جو آئندہ بھی ہوں گے، میجورٹی لوگوں کو علم ہوگا that they are involved in the wrong activities, but due to their arrogant attitude, they will not be able to come out of their such kind of useless activities. آیت نمبر 7 سورۃ لقمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. Now keep the structure in mind. یہ جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں نضر بن حارث پر، عتبہ بن ربیعہ پر، ابو جہل پر، ابو لہب پر، قریش کے سرداروں اور لوگوں کے اوپر، یہ وہ لوگ تھے جن کو عربی زبان کا محاورہ، اس کا سنٹیکس، اس کے میٹافورز، اس کی سملیز، اس کے پیرابلز، ہر چیز پراپرلی سمجھ آتی تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے ان لوگوں کے سامنے، وہ صرف اور صرف قرآن نہیں ہوتا تھا، وہ نصیحت ہوتی تھی. ہمارے لیے جب تک ہم ترجمہ نہ پڑھیں، جب تک ہم تفسیر نہ سنیں، وہ نصیحت نہیں بنتی ہے. سی دا ڈفرنس. جو قریش کے لوگ تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کا سننا واز اے نصیحت. تو جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی تھیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ موڑ لیا کرتے تھے. اور حال کیا تھا ان کا؟ مستکبرن، ایروگنس کے اندر، تکبر کرتے ہوئے، کبر کی حالت میں منہ موڑ لیا کرتے تھے. کأن لم یسمعھا، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو اب آپ ان کو عذاب علیم کی، درد دینے والی پنشمنٹ کی خوشخبری سنا دیں.
جب اسلام کا میسج کان پر پڑے، اللہ کا بندہ، ظاہر ہیں تو سب اللہ کے بندے، وہ منہ موڑ کر ایروگنس کے ساتھ کیا فضول بات ہے، نعوذ باللہ، اٹس بینیتھ مائی ڈگنیٹی کہ اب میں یہ مولویوں کی باتیں سن کے اس طرح کے کاموں پر عمل شروع کر دوں. یہ جو ہم جملے بول رہے ہوتے ہیں، واللہ مستکبرن کی تصویر ہے، واللہ مستکبرن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. وقرن جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، وقرن کو بھی سمجھ لیں، بہت بیسیکلی بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا. اگر میں آج کے زمانے سے اس کی آپ کے سامنے ترجمہ کروں تو مطلب اس کے کانوں میں ایئرپورٹس لگے ہوئے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ابھی بتاتی ہوں آپ کو. اللہ کے کلام کی شان دیکھیں آپ. اس نے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں. وقرن جیسے کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، جیسے کہ اس کے کانوں میں ایئر پلگز لگے ہوئے ہیں. وقرن کے 4 مفہوم کیے جاتے ہیں. اس لفظ کے عربی زبان میں 4 میننگز کیے جاتے ہیں. نمبر 1، وقرن سے ہی وقار بنا ہے. وقار سمجھتے ہیں نا، گریسفل ہونا، کسی چیز کا باروب ہونا، کسی چیز کی پریزنس. تو ایک مفہوم اس وقرن میں گریسفلنس کا بھی آتا ہے، ایک یہ مفہوم آتا ہے. someone who has a presence. ٹھیک ہے. دوسرا مفہوم آتا ہے وقرن میں ہیوی لوڈ ہونا، یعنی با وزن ہونا، کسی چیز کا ویٹ والا ہونا. یہ وقرن کے اندر آ جاتا ہے. تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے، ظاہر ہے ایک چیز ہیوی ہے تو ان ایکٹیو ہوگی، کم موبائل ہوگی. تو تیسرا مفہوم آتا ہے وہ جو کم موو کرے. اور چوتھا مفہوم وقرن کے اندر آتا ہے پریٹینڈ کرنا کہ سم ون از ڈیف. بہرا ہونا، پریٹینڈ کرنا. یہ 4 ڈفرینٹ مفہوم ہیں جو وقرن کے اندر آتے ہیں. امام الطبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقرن یہاں پر ایک انسان کی جو لاحول حدیث میں انوالوڈ ہے، اس کی کانوں کے ذریعے دل کی کیفیت بتائی گئی. یعنی اس کے کان لاحول حدیث کو سنتے رہتے ہیں. اب اس کا دل کیسا ہے؟ بوجھ والا. بوجھ والا مطلب ان ایکٹیو مطلب اب جیسے اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہی نہیں ہے. یہ امام الطبری کی ڈیفینیشن ہے جس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. یعنی انسان جتنا اپنے کانوں میں لاحول حدیث کو لے گا، وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی آیات کو ریپیل کرے گا. واللہ مستکبرن ریپیل کرے گا، سننا ہی نہیں چاہے گا. مجھے نہیں سننا، مجھے مت بتائیں، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ یور نصیحت. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے جب آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بچے بالکل اسی ٹون کے اندر آپ سے کہتے ہیں اچھا اماں لیکچر بند کریں. یہ کیفیت ہوتی ہے تو ماؤں کو فکر ہونی چاہیے، ماؤں کی وری بڑھ جانی چاہیے، ماؤں کی دعائیں بڑھ جانی چاہیے. ماؤں کا رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑانا اور اپنی اولاد کی ہدایت مانگنا بڑھ جانا چاہیے. اپنے آپ کو اپنی نیکی کے قدم میں آگے سے آگے لے کر جانا بڑھ جانا چاہیے. یاد رکھیں، آپ اپنی نیکی میں جس پوائنٹ پر ہوں گی، لیٹ سے آپ کہتی ہیں اگر ہم نیکی کی گریڈنگ کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ شاید آپ گریڈنگ میں اپنی نیکی کے پوائنٹ نمبر 50 پر ہیں. صحیح ہے؟ آپ کی اولاد آپ سے کم 20-25 قدم پیچھے ہوگی، کم سے کم. اگر آپ 50 پر ہیں تو اولاد 20 پر ہوگی، یا بہت ہو گیا تو 25 پر ہوگی. فرض کریں آپ ڈگری نمبر 4 پر ہیں نیکی کے، اولاد کہاں ہوگی؟ بلو 0. اگر میں خود ہی پوائنٹ نمبر 4 پر کھڑی ہوں، 4 نیکیاں کرتی ہوں زندگی میں، اولاد تو میرے پیچھے ہے، وہ تو بلو 0 چلی گئی. مطلب بیئر منیمم مسلمان بھی نہیں ہے. اینڈ دس از ود آل آف اس، ود موسٹ آف اس. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے باعمل نہیں ہیں بیکاز ہم نے باعمل ہونے کا بھی کردار اور ذمہ داری نبھائی نہیں ہے. مائیں بہت پیچھے ہیں عمل میں. مت بچوں کو بلیم کریں، اپنا لہسو اونچا پھینکیں، اپنے رائچیس ڈیڈز کو بڑھائیں، اگزامپل سیٹ کریں. بی اے رول ماڈل فار دیم. پتہ نہیں ہم کس رول ماڈل بننے کے چکر میں. بی اے رول ماڈل فار یور اولاد، جو میرے مرنے کے بعد کم سے کم میرا صدقہ جاریہ تو بن سکے، میرے لیے دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکے، وہ قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے تاکہ کل کو میری مغفرت ہو سکے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ایک مستکبرن کا، ڈیپ سیٹڈ ایروگینس والا.
اللہ نہ کرے کہ یہ ہم میں آئے یا ہماری اولادوں میں آئے. اگر کسی ماں کو اپنی اولاد کی طرف سے دین کے معاملے میں یہ ڈیپ سیٹڈ ایروگنس محسوس ہو رہی ہے, اس ماں کو ہائی الرٹ پر چلے جانا چاہیے. اٹس اے ہائی ٹائم ٹو گو آن ہائی الرٹ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ ڈنڈا مار اماں بن جائیں. ڈونٹ ڈو دس. اگر آپ کا بچہ دین کی طرف آ سکتا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, پیار محبت. پیار محبت سے ڈسپلن کیا جاتا ہے. آپ کے پاس درخت ہے ناریل کا, یا آپ کے پاس کوئی بھی درخت ہے جو اس وقت پورا تناور درخت بن چکا ہے. بوٹینیکل گارڈنز کے اندر تناور درختوں کو بھی وہ مولڈ کر دیتے ہیں, شیپ دے دیتے ہیں. بٹ دے سے کہ ایک درخت کو جس کا سٹیم ایک سرٹن سرکمفرنس پر آ چکا ہے, اس کو مولڈ کرنے کے لیے 10 سے 15 سال چاہیے ہوتے ہیں, ایز کمپیئر ٹو اے سیڈلنگ. جو مولڈ ہوگا وہ بڑا درخت بھی ہو جائے گا. تو وہ سب مائیں جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں, ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ لو اب تو ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. جی ہاں, جن کے بچے چھوٹے ہیں 7 سال کی عمر از دا آئیڈیل ایج. آپ 7 سال تک اپنے بچے کو بہترین کیپیسٹی میں اس کی فاؤنڈیشن, اس کی بنیاد بنا سکتے ہیں. اور اسلام میں بھی یہی ایج بتائی گئی ہے, 7 سال تک کی تربیت. بہت سے اسکالرز کہتے ہیں اولاد کی تربیت, وہ اپنے دور کے بچوں کی بات شاید کرتے ہیں, اولاد کی تربیت 7 سال کی عمر تک کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اس کو شانہ بشانہ چلایا جاتا ہے. 8 سال کے بچے کو ہم شانہ بشانہ چلا ہی نہ لیں. لیکن تربیت کی عمر یہی ہے, بچپن. اگر وہ گزر گئی ہے, نا امید نہیں ہونا. بچہ سیکھے گا جلدی. 25 سال کا 30 سال کا جوان اولاد کا معاملہ وہ سیکھیں گے 10 سے 15 سال لے کر. ہو سکتا ہے ہمیں ان کی ہدایت کا پھل نظر آئے, ہو سکتا ہے نہ نظر آئے. محنت کرنا نہیں چھوڑنی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی گلوری دیکھی یا نہیں دیکھی؟ نہیں دیکھی. ان کا تو انتقال اس وجہ سے ہوا تھا کہ بیکاز وہ فزیکلی بہت ویک ہو گئی تھیں. جس ٹائم پیریڈ میں مسلمانوں کا قریش نے بائیکاٹ کیا ہے, مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیدر کو پانی میں بوائل کر کے وہ پانی پیا کرتے تھے, گھاس کو پانی میں بوائل کر کے وہ پانی پیا کرتے تھے. دیٹ واز دا اونلی میل فار دیم, نتھنگ ایلس, فار 3 years. آپ اور میں تو تصور نہیں کر سکتے. ہماری تو ایمان شیک ہو جاتے ہیں اگر کوئی بیماری گھر میں آ جاتی ہے, اگر کوئی فائنینشیل ڈسٹربنس گھر میں آ جاتی ہے, اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں ایموشنل ہرٹ ہونے لگ جاتا ہے, ہمارے ایمان شیک ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ ہم تو قرآن بھی پڑھنا شروع ہو گئے, میرے بچے ایسے کیوں ہو گئے؟ میرا بچہ بیمار کیوں ہو گیا؟ میرے بچے کی ڈائیورس کیوں ہو گئی؟ میرے بچے کی سیپریشن کیوں ہو گئی؟ میرے شوہر نے میری قدر کیوں نہیں کی؟ ہمارا تو ایمان فوراً 0 لیول پر چلا جاتا ہے. اٹ ڈراپس ڈاؤن لائک اے مرکری. جیسے کسی آزمائش میں نہیں ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا ہمارے ایمان کے مرکری کو, اٹ ڈراپس ڈاؤن ٹو 0 امیڈیٹلی. آزمائشیں ہیں, دنیا ہے, مشکلات ہیں, اسی میں ایمان کی حرارت کو زندہ رکھنا ہے آپ نے. یہ کیفیت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی گلوری نہیں دیکھی. اگر وہ ہوتی اور ان کے سامنے مدینہ کا ماحول ہوتا, ان سے زیادہ کون خوش ہوتا؟ پہلی مسلم خاتون, لیکن ان کا نام اسلام میں گولڈن انک کے ساتھ لکھا جاتا ہے. آپ کی محنت بھی ضائع نہیں جاتی ہے, نہ آپ کی محنت ضائع جائے گی. آپ نے جو صبر کیا, آپ نے جو تربیت کی, آپ نے اولاد کے لیے جو دعائیں مانگی, آپ نے جو اپنے عمل کی قربانیاں دیں, کچھ رائے گا نہیں جائے گا. آپ کی اولاد کو اللہ ضرور ہدایت دے گا اور وہ آگے سے آگے ضرور بڑھیں گے. انشاءاللہ ان کی اسپرچل اسٹرینتھ بھی آگے جائے گی. اللہ ان کو زندگی میں آگے لے کر جائے گا جب آپ محسن بنیں گے. اس دنیا کو امتحان سمجھیں. اس دنیا میں آپ کو اور مجھے بے تحاشا اپنے ڈیزائرز کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. موسیقی بہت آگے کی چیز ہے. جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت, یہاں ہمارے بچے ڈرگز اور الکوہل میں غرق ہو رہے ہیں. موسیقی بہت آگے کی چیز چلی گئی ہے. موسیقی کے بعد کا سٹیپ ہوتا ہے مکروہات. اسموکنگ ہے, ویپنگ ہے, ڈرنکنگ ہے, ڈرگز ہیں, illegitimated افیئرز ہیں, پری میرٹل ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. یہاں 16 سال 17 سال کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں پری میرٹل افیئرز کی وجہ سے. ماؤں کو سمجھ نہیں آتی کس گائناکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں.
क्वैक्स के पास लेकर जाएंगी तो अनमैरिड बच्ची का हशर क्या करेंगे वो जो प्रेग्नेंट होकर बैठी हुई है। आप सोचें हम किस माशरे में रह रहे हैं। अभी भी अगर हमने ब्रेक्स नहीं लगाई ना, अभी भी अपनी ख्वाहिशात को डिसिप्लिन नहीं किया, तो ये अगली नस्ल हमारे हाथ से निकल रही है। सख्त आजमाइशों का दौर आगे आ रहा है, आगे इजी फ्लोटिंग नहीं है। आप अपनी नस्ल को इस वक्त सहाबा के दौर में नहीं छोड़कर जाएंगी, आजमाइशें सख्त से सख्त हो जाएंगी, बेयर मिनिमम से ऊपर उठाकर जाएंगी, तो तवक्को है कि उनको हालत ईमान में मौत आएगी, वो अपनी औलाद को आगे कलमा गो बनाकर जा सकेंगे। यहां हर तीसरा चौथा बच्चा स्मोकिंग, वेपिंग, ड्रिंकिंग, ड्रगिंग, हर चीज में इन्वॉल्व। इट्स कॉमन इलिजिटिमेट अफेयर्स, प्री मैरिटल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल हो, सिर्फ बच्चियां बच्चे नहीं, आंटी अंकल भी। अपनी बेगम घर में है, अपने शौहर घर में है, बट दूसरे का शौहर और अपनी बेगम जो है वो कॉम्बिनेशन में अलग अलग नजर आती हैं। दिस इज कॉमन इन दिस सोसाइटी। यहां पर हम लावल हदीस की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत मामूली सी चीज है, मगर ये बेसिक है। यहां से हाथ उठाएंगे तो बाकी ख्वाहिशात भी डिसिप्लिन होने लग जाएंगी, बिकॉज एनवायरमेंट डज मैटर अ लॉट। जाएं, छोड़े ना जरा कवाली नाइट्स में और गजल नाइट्स में जाना, सारी तो तबाही वहीं से होती है जब तकियादार महफिल में आप साथ साथ बैठे हुए होते हैं। आंखें बंद करने वाले बेवकूफ तो हम में से कोई भी नहीं है यहाँ पे। जिन्होंने उन महफिलों को एक्सपीरियंस किया है वो उस महफिल का गंध भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। कौन है हम में से जो इस चीज को नहीं समझ सकता है? एक बुराई अपने साथ हजारों बुराइयां लेकर आती है, एक बुराई अपने साथ हजारों नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आती है। और अल्लाह का कलाम देखें, आप आकर बैठे इस कलाम के सामने, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कॉन्फिडेंस आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। जो कॉन्फिडेंस आपको कुरान देगा, वही शराब जिसको यहां मिन रिजसी अमल शैतान कह के मना कर दिया, क्या जन्नत में शराब नहीं होगी? वहां पर तो शराब के चश्मे बह रहे होंगे, अहले जन्नत को वहां चश्मे दिए जाएंगे। क्या जन्नत में म्यूजिक नहीं होगा? क्या ख्याल है आपका? हुरुल ऐन, हुरुल ऐन को जानते हैं? नहीं, आप नहीं। हुरुल ऐन, आप वहां पर भी आप अल्लाह के दीन की खूबसूरती देखें। आप और मैं हूर नहीं बनने वाले, हूरें अलग जन्नत की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमान औरत को इतना ग्रेसफुल बनाया है, इतनी डिग्निटी दी है, उसको पर्दे के साथ इतना मुकाम दिया है कि अगर हम मुसलमान औरतों को समझ आ जाए, हम कभी पीछे मुड़कर किसी फैशन इंडस्ट्री, किसी सेलिब्रिटी, किसी दुनिया की पुकार को ना सुने। वहां पर भी आप नहीं गाना गाएंगी, आपको सर्व करने के लिए वहां पर हुरुल ऐन मौजूद होगी। आपके हस्बैंड को भी सर्व करने के लिए हुरुल ऐन मौजूद, वो गाएगी गाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेशंस में आता है कि जन्नत में तो परिंदों की आवाज ही एक अलग म्यूजिक और मौसीकी जो है वो क्रिएट करेगी, पानी का बहना एक अलग मौसीकी क्रिएट करेगा। लेकिन जन्नत में हूरुल ऐन के लिए आता है कि ये वो हूरें होंगी जिनकी आवाज में सुरूर होगा, और ये जो गाना गाएंगी उसमें मौसीकी नहीं होगी, विदाउट म्यूजिक गाना गाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बता दिया है, यहां होल्ड कर लो ख्वाहिशात को। मुसलमान औरत स्टैंडर्ड बता रही हूं, ये नहीं कि आप सबको मैं ये कोई इस वक्त वो गाइडलाइन दे रही हूं। आपका मामला आपके रब का मामला, आप जब पर्दा करें, आप जब हिजाब करें, आप जब निकाब करें, लेकिन एक स्टैंडर्ड दिया है ना मुसलमान औरत को कि अपने आप को हर नामहरम से अपनी जीनत को छुपा कर रखे। इट्स अ फैक्ट, इसमें कोई मुजायका नहीं है। वो सब खवातीन भी जो अभी इस कैपेसिटी में नहीं आई हैं, उनको भी एडमिट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां से जितनी भी खवातीन बाहर निकलती हैं, फर्ज करें बाहर कोई मीडिया वाला आ जाता है, माइक पकड़ के आपको कहता है आपसे एक सवाल करना है, आप कुरान की क्लास लेकर आ रही हैं? आप कहें जी हाँ मैं कुरान की क्लास लेकर आ रही हूँ। फर्ज करें आपने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, रेगुलर जैसे आप ओढ़ कर यहाँ बैठे हैं। मीडिया वाला आपसे कहता है कि आपसे सवाल ये करना है कि क्या इस्लाम में यह है कि औरत अपनी जीनत सर से पांव तक हर नामहरम से छुपाए? आपका जवाब क्या होगा? आप नहीं हैं उस वक्त उस कैपेसिटी में, फिर भी आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप कहें जी हाँ बिल्कुल है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
آپ کہیں جی ہاں بالکل ہے الحمدللہ، اور یہ اسلام عورت کو بہت پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ ہیلو میڈم. تو میڈم آپ کہیں آپ دعا کریں میرے لیے، اللہ مجھے توفیق دے دے. دیٹس یور کانفیڈینس. ڈیفائنس کے ساتھ نہیں ہے، اطاعت کے ساتھ ہے. ہاں مجھے کرنا چاہیے، اللہ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ. جا رہی ہوں قرآن کی کلاس میں، جب اس کو مجھے دل کھول کر اس قدم میں آگے بڑھانا ہوگا، قدم بھی بڑھا دے گا. ایسے بولیں. ہر مسلمان اس کانفیڈنس کے ساتھ اگر اسلام کے شاعر کو ایڈمٹ بھی کرنا شروع کر دے، چاہے وہ خود اس کے اوپر ابھی عمل نہیں کر رہا، مسلمانوں کا کانفیڈنس لیول ان کو با عمل بھی ضرور بنائے گا انشاءاللہ. دس از ریکوائرڈ. شراب یہاں منع کی ہے، جنت میں آپ جتنی چاہیں پئیں. عورت کو یہاں پردہ کرنے کو کہا ہے، وہاں قرآن میں سورہ طور میں آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ. وہاں جنتیوں کے پاس جو اسٹیورڈس ہوں گے، آپ کے ویٹرز کہہ لیں، اسٹیورڈس کہہ لیں، لڑکے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ وہاں آپ کو سرو کر رہے ہوں گے. اب اہل جنت میں آپ بھی شامل ہیں. یطوف علیہم غلمان، وہاں پر ینگ بچے، ینگ لڑکے ہوں گے. وہ ینگ لڑکے جن کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا، کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے چھپائے ہوئے موتی. آپ کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ چھپائے ہوئے موتی، آپ کے سرونٹس کی بات ہو رہی ہے. سرونٹس ایسے ہیں کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی. اب اس دنیا کے اندر ایک عورت سر سے پاؤں تک پردہ کرتی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اپنے گھر کے اندر اتنا بڑا 6 فٹ کا آدمی نہیں رکھ سکتی نا، کہ وہ ادھر سے ادھر ٹرے لے کے پھر رہا ہے. جب پردہ کرنا شروع کرتا ہے انسان، تو انسان پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں میل سٹاف کو باہر کر دیتی ہوں، کچن تک ان کو فکس کر دیتے ہیں، لاؤنج میں نہ آئیں، بیڈ روم میں نہ آئیں. بٹ یہ جنت ہے. آپ کا خیال آپ جنت میں پردے کر کے بیٹھیں گے؟ نہیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اڈاپٹ کرنا شروع کریں. آپ کی خواہشات ڈسپلن ہونا شروع ہو جائیں گے. آج صبر کریں، کل ملنے کے انتظار میں. آج لاول حدیث سے رکیں، کل اللہ آپ کو جنت میں بہترین محلات دے گا، جہاں ہر طرح کی موسیقی ہوگی جو آپ چاہیں گے، جو آپ چاہیں گی. ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے نفس خواہش کریں گے. نو ریسٹرکشن. آپ کے ذہن میں جو بھی خواہش آتی ہے، جو بھی سے مطلب جو شاید آپ اپنی ماں کو بھی نہیں بول سکتے، شوہر کو بھی نہیں بول سکتے. آپ کے ذہن میں جو خواہش آتی ہے، کون ڈال رہا ہے آپ کے ذہن اور دل میں خواہش؟ وہ رب جس نے آپ کو بنایا ہے. ان ساری خواہشات کو جنت کے لیے سیو کر لیں اور بلیف رکھیں. سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ نے کہا ہے ما تشتہی انفسکم، تمہارے لیے وہاں ہر وہ چیز ہے جس کی تم تمنا کرو گے، جو تم خواہش کرو گے. ڈیلیٹ گریٹیفیکیشن. تھوڑے دن کے لیے میوزک سننا چھوڑ نہیں سکتے، تھوڑے دن کے لیے اوٹ پٹانگ انٹرٹینمنٹ چھوڑ نہیں سکتے، تھوڑے دن کے لیے رب کی فرما برداری میں اپنی دنیا کو تھوڑا سا ڈسپلنڈ خواہشات کے ساتھ گزار نہیں سکتے. تھوڑی سی کوشش، ان لمیٹڈ اجر. اللہ تعالی ہمارے لیے اس راہ پر چلنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی اطاعت کی، رسول اللہ کی فرما برداری کی اور اسلام سے محبت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ٹیم سے ان تمام محنت کو قبول فرما لے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو نیک اسپاؤس اور خاندان عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت روز محشر نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں کلمے پر موت دیجیے. اللہ ہمیں اس رمضان سے باہر نہ نکالیے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سب کو بخش دیں. اللہ ہمارا قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا، وقت لگانا، محنت کرنا، یہ سب ہم سے قبول فرما لے. ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ جس کے گھر میں جو پریشانی ہے، اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کے لیے کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرن. ٹیم کے پاس مائکس ہیں، آپ میں سے جنہوں نے سوال پوچھنا ہے پلیز آپ پوچھ لیجیے.
فقہی کویسچنس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اگر فقہی کویسچنس کون سے ٹھیک ہے. دیکھیں فقہی کویسچنس وہ کویسچنس ہوتے ہیں نمبر 1 جو عبادات کی ویرائٹی جس کے اندر عبادات میں آراء مختلف ہوتی ہیں اس کے بارے میں مینلی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر عورت کا اپنے منتھلی سائیکل میں قرآن کی تلاوت کرنا, مثال کے طور پر عورت کا سجدہ حالت نماز میں, مثال کے طور پر تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں. یہ سارے فقہی کویسچنس ہوتے ہیں اور ان کویسچنس کے جواب دینے کے لیے میں ایلیجیبل نہیں ہوں بیکاز میں نے کوئی مفتی کا کورس نہیں کیا ہوا. یس آئی نو 4 اسکول آف تھاٹس, میں جواب آپ کو دے سکتی ہوں لیکن صرف اور صرف ایک حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. میری نظر میں ایک مبلغ بن کر صرف یہاں بیٹھتی ہوں اور جس کی جو جورسڈکشن ہو اس کو اسی جورسڈکشن تک رہنا چاہیے. دارالعلوم میں مفتی حضرات موجود ہیں جو فقہ پڑھاتے بھی ہیں اور جو فقہ کے بارے میں بتاتے بھی ہیں, کیونکہ میں جب بتاؤں گی تو میں کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی, میں آپ سے آپ کی بات سن کے آپ کے حالات کے مطابق آپ کو بتا دوں گی. تو بہتر ہے کہ ابھی میں اپنے آپ کو فقہ سے دور رکھوں, اس لیے میں فقہی سوالوں کے جواب نہیں دیتی ہوں. یہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا جس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ کے جو چچا ہیں وہ ان کے محرم ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ فزیکل ہوتے ہیں, فزیکل لائک جب ملنا ملانا ہوتا ہے تو حق کرتے ہیں. بہتر ہے کہ والدہ کے چچا ہوں یا آپ کے اپنے چچا ہوں, دونوں محرم ہوتے ہیں, آپ ان سے اس طریقہ کار سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں, تھوڑی دیر کے لیے ادب کے ساتھ کہہ دیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا, تھوڑا ان سے ڈسٹینس پہ کھڑے ہوں کہ نہ وہ آپ کے قریب آنے کی جرت کریں یا نہ وہ آگے بڑھ کر آپ کو حق کریں. شروع میں تھوڑا سا آکورڈ آپ کو لگے گا اور ان کو بھی لگے گا لیکن آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جائے گی. چاہے وہ محرم ہیں لیکن حق کرنا پھر بھی نامناسب ہی لگتا ہے, اور اگر کسی کو لگ رہا ہے تو پھر سامنے والے کو احترام کرنا چاہیے. ان کا دوسرا سوال ہے جو پیپر میں میرے پاس آیا تھا کہ ان کے جو بھی پروپوزلز آتے ہیں ان کی والدہ کوئی قاری صاحب ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں. اگر قاری صاحب مشورہ اچھا دیتے ہیں تو یقیناً کسی بزرگ کے مشورے کو سننے میں مذائقہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ علم کے لحاظ سے مکمل مشورہ نہیں دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر اس صورتحال میں آپ اپنی والدہ سے کمیونیکیشن اپنا جاری رکھیں. کوئی رشتہ آپ کو سمجھ آ جائے تو اپنی والدہ کو کنونس کرنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کس نے دیا تھا, یہ 2 سوال اس میں تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میم کوشچن یہ کہ آپ حور العین کی جو بات کر رہی تھی نا میم, اس میں نے تو یہ سن رکھا ہے کہ جب ہم دوسری جہان میں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, تو میم جو اچھی بیویاں ہوں گی وہی اپنے شوہروں کی حوریں بنیں گی. لیکن میم آپ تو کہہ رہی ہیں کہ وہی والی حور العین مجھے اور انہیں اکٹھا سرو کرے گی, تو میرے اندر کچھ ایسی جیلسی کی اگر فیلنگ آئے گی, مطلب ساری لاول حدیث تو گئی کونے میں اور سارا فوکس آ گیا حور العین پہ. ان کا کہنا ہے کہ حور العین تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم ہی ہوں گے, تو یہ کہاں سے تھرڈ پارٹی آ گئی جو میرے اور میرے میاں کے درمیان میں آ جائے گی. یہ دنیا ہے, یہ دنیا میں آپ کی نیچرل جیلسی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسری عورت آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے ساتھ نہ ہو. جنت میں آپ حور نہیں بنیں گی, میک اٹ اے پوائنٹ. آپ اپنی جگہ جو ہیں آپ مسلمان مومنہ ہی رہیں گی. اللہ آپ کا حسن اتنا بڑھا دے گا کہ جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ مومن عورت اور حور کی خوبصورتی کا فرق ایسے ہے کہ مومن عورت قمیص کا اوپر کا کپڑا اور حور اس کی لائننگ ہے. دس از دا الٹیمیٹ جو کہ ڈفرینسیشن ہے جو کہ مومن عورت اور حور کا ہوتا ہے. تو وہ کتنی بھی حور العین ہو آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی, وہ جنت کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, وہاں جیلسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ویسے آپ اور کراس کلچر چلے جائیں تو سعودی عرب میں میجورٹی شیوخ آپ کو 3 سے 4 بیویوں کے ساتھ ڈائن آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت کمفرٹیبل انداز میں ڈائن آؤٹ کرتے ہیں اور کوئی کسی سے جیلس نہیں ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ وہ چاروں گینگ اپ ہوتی ہیں, وہ بیچارہ کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے شیخ, اور اس کے بعد وہ چاروں مل کر جو انجوائے کر رہی ہوتی ہے. یہ ہماری زیادہ تر ہمارے کلچر کی زیادہ چیز ہے جہاں ہم زیادہ تر دوسری کسی بھی عورت کا تصور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہیں وہ کر نہیں پاتے. لیکن جنت میں آپ حور نہیں بنیں گی, آپ کا مقام حور سے بہت بلند ہے. جی السلام علیکم. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی, ایک تو ماشاءاللہ آپ کا مطلب انداز اور اتنے ڈفرینٹ اینگل سے آپ ہر چیز کور کرتی ہیں, تو دیٹ از ویری الحمدللہ, مجھے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین غریب اینڈ محسن. جی. اچھا, غریب اینڈ مسکین. مسکین, سوری, یس, مسکین. تو میں یہ دیکھا ہے اور اکثر وہ ہوتا ہے کہ اکثر ہسبینڈز جو ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ وہ بہت محنت کرتے ہیں اور بالکل سمجھیے مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں جی. لیکن اگر ان کی بیویوں کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ زیور ہے جی. وہ تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ وہ ان کی لائبلٹی نہیں ہے ہسبینڈ کی کہ ٹو گیو زکات. جی. وہ بیوی پھر اپنا زیور خود بیچ جی. کے دے. جی. لیکن ایسی کنڈیشن میں پھر باقی ٹائم جیسے کیا ہم اس کو مسکین کے اس پہ کر کے کچھ. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہی ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ فائنینشلی شوہر کمزور ہے اور بیوی مضبوط ہے. آپ بالکل دیکھیں, شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور ایموشنل فیلنگس اور فزیکل فیلنگس, اٹس اباؤٹ یور سائیکولوجیکل اینڈ ڈیلی نیڈس ٹو. تو اگر اللہ نے آپ کو بیوی ہوتے ہوئے فائنینشلی مضبوط کیا ہے, اور آج کل حالات ایسے ہو رہے ہیں بعض گھروں میں جہاں بیویاں فلرش کر رہی ہیں, ان کی جابز ہیں یا ان کے بزنس ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں, ہسبینڈ کے پاس مثال کے طور پر اتنی کیلیبر کی جاب یا بزنس نہیں ہے, تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہے. احسان اردو والا نہیں, ٹھیک ہے پلیز, ورنہ یہ بھی ٹینڈنسی عورتوں میں بہت ہوتی ہے کہ وہ جلدی احسان جتاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے, آپ اپنے گھر کے ڈیلی معاملات میں اپنے شوہر کا بالکل ہاتھ بٹائیں, جہاں ضرورت ہے وہاں آپ زیادہ خرچہ کر لیں. انشاءاللہ اس خرچہ کرنے کو صدقے کی کیٹیگری میں تو اللہ رکھے گا ہی رکھے گا, بٹ اٹ ول بی یور احسان, بیکاز یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ چاہتی ہیں تو اپنا مال اپنے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں, بیکاز عورت جو کماتی ہے, اسلام کی ایک اور خوبصورتی ہے, عورت جو کماتی ہے عورت اپنے اوپر ہی خرچ کرے گی. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پہ خرچ کرے. تو آپ پھر بھی اگر آگے بڑھ کر اپنے گھر کے سٹینڈرڈ کو بہتر رکھنے کے لیے, بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے, محبت کے اظہار میں بغیر احسان جتائے اگر آپ یہ کرتی ہیں الحمدللہ, تو یہ اللہ کی نظر میں آپ کا بہترین عمل ہوگا. کلیئر ہو گیا جی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے آپ بہت پرسکون طریقے سے سمجھاتی ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم ہر چیز پہ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ, تھوڑا سا مائک اونچا کیجیے. مطلب ہمارے بچے بھی دین بھر ہیں اور کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے ہمارے گھر میں, مطلب اسلام سے تھوڑا سا آؤٹ جاتے ہوئے, تو اب ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے گھر میں بچے الحمدللہ دین پر چل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا ایج بریکٹ ہے آپ کے بچوں کی؟ ایک تو میری یہ بیٹی یہ بیٹھی ہوئی ہے, السلام علیکم, اور ایک بیٹا میرا مطلب ماشاءاللہ سے حافظ ہے, وہ ابھی اس سال اس نے کیا, تو اس سال اس کا تھوڑی چھوٹی تراویح وہ پیچھے سامعہ بنا ہوا ہے. جی تو الحمدللہ مطلب گھر کا ماحول ویسے تو صحیح ہے, لیکن تو اب بھی مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آگے اسٹیپ ہونا کیا چاہیے, مطلب کس طرح سے سب چیزوں کو آگے تھوڑا سا بڑھایا جائے. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کیسے ہے؟ جب اسموتھ چل رہا ہے اور بچے اس ایج بریکٹ میں, تو چیلنجز تو ڈیلی آتے ہیں. آپ کو کبھی بچوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے بعد آپ کو لگے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ کا سٹانس کچھ اور ہے اور ان کا سٹانس کچھ اور ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے, جیسے بچے کہتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ ایسا چاہیے. آپ صرف ایک کام کریں آسانی سے ساتھ, کہ آپ اپنے دونوں بچوں کو, ایک ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, ایک آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, آپ اپنے دونوں بچوں کو قرآن کی کلاسز میں انٹیکٹ رکھیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ان کا علم بڑھتا جائے گا نا, تو آپ کو خود بھی ان کے اندر جو بہتری محسوس ہوگی, ان کا آگے بڑھ کر نیکیاں تھامنا جو محسوس ہوگا, وہ آپ کو اور مزید گائیڈنس دے گا کہ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ نے حافظ قرآن بنا دیا, اب اس کو دینی لحاظ سے آپ نے اسٹرانگ کر دیا, اس کو قرآن کی کلاس سے جوڑیں اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک کانفیڈنٹ مسلمان کے طور پر سامنے آئے. اور پھر میرے لیے کیا ہے کہ مطلب میں کیا کروں, اور مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے آگے, مجھے کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ قرآن کی کلاس سے اٹیچ ہو جائیے, انشاءاللہ وہاں آپ کو اپنے کوئی نہ کوئی پوٹینشیل نظر آئیں گے. دین یو کین مے بی جوائن اے ٹیم, اگر گھر میں ذمہ داری آپ کی اتنی ہے کہ آپ باہر وقت دے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. میرا بڑا بیٹا ہے, وہ باہر اسٹڈی کرنے MBA کرنے گیا ہوا ہے. جی. تو اس کے لیے میں بہت پریشان رہتی ہوں کہ کینیڈا میں ہے, کہ وہ پتہ نہیں کس طرح سے, اس کو میں بولتی تو ہوں نماز کا, لیکن اس کے لیے میں کیا کروں کہ وہ دین پہ چلے. آپ کا جو پہلا سوال ہے جس میں بیٹا آپ کا باہر پڑھ رہا ہے, وہ جب آتا ہے, ایک تو آپ اس وقت اس کے ساتھ وقت لگا سکتے ہیں, دوسرا آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں فون کے تھرو رہیے,
اور پیار محبت سے آن اینڈ آف ضرور پوچھتی رہا کریں, پیار محبت سے کہ بیٹا نماز پڑھ لیتے ہو, نماز مس تو نہیں کرتے ہو, جمعہ مس نہیں کرنا. اور کوشش کریں کہ آس پاس کے جو بھی اور آپ کے وہاں پر اگر اور رشتے دار ہیں تو ان سے کانٹیکٹ میں رہیں, اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے کی ان سے ملاقات ہوتی رہے. ذرا فیملی سسٹم میں بچے رہتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے. جی دوسرا سوال کیا تھا انہی کا؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے نا, وہاں زیادہ بہتر ہوگا. آپ کا بچہ کیا چاہ رہا ہے ان دونوں میں سے؟ اچھا آپ نے اس کو پنگ پونگ بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کیجئے, تینوں بیٹھ جائیں اور تینوں مل کر اندازہ کر لیں کہ آپ کے بچے کا میجرلی انکلینیشن کیا ہے. اگر آپ کے بچے کا انکلینیشن دین کی طرف ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف اور صرف ایک دین کی تعلیم کے ساتھ رکھیں. مے بی آپ اس کو باہر نہ بھیجیں, کیپ ہم ہیئر, یہاں کسی یونیورسٹی میں اس کو ڈالنے کے ساتھ ساتھ پھر کسی انسٹیٹیوشن کے, ریلیجیس انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیں, تو آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. لیکن بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کریں اور مل جل کر فیصلہ کریں, ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. بہت قریب کر کے بول, شاید میرا خالص میں آواز آ رہا ہے. ہلو, ہاں بہت قریب کر لیں اس کو. اچھا کل ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا تھا جو انسٹرومینٹل میوزک کی بات کر رہے تھے ہم لوگ کل, تو ویسے ہی میں کل کسی سے بات کر رہی تھی, تو یہی بات کوئی مطلب ہے میری ٹیچر اور ہے وہ, مطلب ہم ضرور وہ بھی ضرور مجھ سے بات کریں گی, جو بھی میں سن کے جاتی ہوں وہ ضرور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تم نے آج کیا. تو وہ ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر انسٹرومینٹل میوزک نہیں ہے ہمارے دین میں, تو یہ پھر ڈف کی کیا, ایک وہ جو ہم لوگ وہی والی بات کریں کہ ڈف ہے, تو پھر یہ تھوڑی سی اس میں نہیں آ جاتی کہ از اٹ وہ بھی انسٹرومنٹ ہے؟ اگر وہ انسٹرومنٹ ہے تو پھر انسٹرومینٹل میوزک پہ ہم بات کیسے کر سکتے ہیں, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو, کیونکہ وہ پھر تھوڑی سی کنفیوزنگ. ہاں ان کا سوال یہ ہے, میں سمجھ گیا آپ کو, بالکل صحیح ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انسٹرومینٹل میوزک منع ہے تو پھر دف کی گنجائش کیسے بنتی ہے. دس از جسٹ لائک دس کہ کسی بھی پتھر کو بوسہ دینا تعظیماً منع ہے سوائے حجر اسود کے. کیوں حجر اسود کو بوسہ کیوں دے سکتے ہیں تعظیماً تقدس میں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا سکھایا. دف کی اجازت صرف اسکالرز نے, میں نے آپ کو اس لیے بھی آج بھی تاکید کر کے بولا, بچیاں, ٹھیک ہے, یا بہت سے بہت عورتوں کی محفل میں گنجائش بن جاتی ہے, وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا گیا اور دف بجایا جا رہا تھا. یا وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کے باہر حبشہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ کھیل تماشا دکھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. اس وقت حضرت عائشہ کی عمر جو تھی وہ 9-10 سال تھی. اسی دوران کے اندر وہ حبشی جو تھے وہ دف بجا کر ساتھ ساتھ اس گیم کو کنٹینیو کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا, بلکہ حضرت عائشہ کو اپنے سامنے کر کے وہ پورا گیم دکھایا. تو دف کی پرمیشن جو اسکالرز دیتے ہیں وہ ڈھول کی بھی پرمیشن نہیں دیتے, اسپیسیفکلی وہ صرف دف کی پرمیشن دیتے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ کہ کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز کو کنٹینیو کیا گیا, آپ نے منع نہیں کیا. ایک عید کے موقع پر, جیسے سنگنگ کے لیے بھی, ایک عید کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ آرام کر رہے تھے, تو کچھ بچیوں نے مدینہ کی جو تھے وہ عید کے گیت گانا شروع کر دیے, جس میں وہ تعریف اللہ کے رسول کی کر رہی تھیں. حضرت ابو بکر نے منع کرنا چاہا, لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں, ان کو بجانے دو, کرنے دو. تو صرف دف کی پرمیشن جن اسکالرز نے دی ہے بیسڈ آن دا انسیڈنٹ ایگزسٹڈ ان سیرہ, دیٹس اٹ, اور اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے 4 بچے ہیں اور میں شروع سے یعنی چھوٹے سے تھے تب سے ہم 5 جو ہیں وہ مدرسے سے 5 سال سے جڑے رہے, اور میں ابھی تک ٹرائی کرتی رہتی ہوں کہ میں کسی نہ کسی قرآن کلاس سے جڑی رہوں. ماشاءاللہ. لیکن جیسے ہی میرے بیٹے بڑے ہوئے, بیٹیاں شادی ہو گئی, وہ اپنا ایک نارمل روٹین پہ تو چلتی ہیں بٹ مدرسے وغیرہ نہیں جاتی. تو جو میرے بیٹے ہیں جیسے ہی ٹینس میں آئے, 5 ایئرس تو وہ میری بات مانتے رہے, 16-17 میں آئے تو وہ ایک دم ہٹ گئے. مطلب نمازیں پڑھتے تھے, ہم گھر میں ایک صف بناتے تھے اور ہم پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو کیا وجہ ایسے ہوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل ہی ہٹ گئے, بالکل میری بات نہیں سنتے, بالکل ہی نماز سے ہٹ گئے, اور اب تو میرا کہا بھی نہیں. ایسا کیوں ہوا جبکہ میں نے ان کی مطلب 3 ایئرس تربیت اچھی کی تھی, 5, 6, 7 ایئرس تک ہم مدرسے جاتے رہے.
بالکل. اور ان کے فادر اور میری مطلب بالکل الگ وہ ہے تھنکنگ تھاٹس ہوتی ہیں. لائک وہ بہت ماڈرن ہے اور میں جو ہوں ماڈریٹ ہوں, نارمل ہوں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. نہیں, لیکن میں نے تو کوشش کی, تو وہ چیز وہ اب کیوں ہٹ گئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. میں نے بہت جگہ سوال کیے اور جی, ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی اور ان کو مدرسے بھی بھیجا اور بچے نمازی بھی بن گئے تھے اور باجماعت نماز پڑھتے تھے, لیکن ٹین ایج میں آنے کے بعد سے ان بچوں نے دین سے دوری اختیار کر لی. نمبر 1 آزمائش ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے لیے آزمائش بنا تھا. نوح علیہ السلام کی تربیت اور ہماری تربیت کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کے رسول تھے, لیکن ان کا بیٹا ان کے لیے آزمائش بنا تھا. اولاد آزمائش بنتی ہے. نمبر 2, باہر کے حالات میں جیسے جیسے بچے ایکسپوزڈ ہوں گے, بچوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. یہ صرف ماں باپ کے لیے آزمائش نہیں ہوگی, یہ اولاد کے لیے بھی آزمائش ہوگی. اس کا سمپل طریقہ دیکھیں کیا ہے. آپ اپنے بچوں کو گرین ہاؤسز میں بند نہیں کر سکتے. ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی میں کچھ فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے اب کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے بھی کراچی چھوڑ کے چھوٹے علاقوں میں جانا پریفر کر رہے ہیں, شاید جہاں پر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. کیپنگ دیٹ حدیث ان مائنڈ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ ان کے مطابق کہ اب وہ حالات یہاں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم اپنی اولادوں کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے بچا نہیں سکتے ہیں. سو وی بیٹر گو کہ لگژریس لائف سٹائل کو چھوڑیں, سمپل لائف سٹائل میں جا کر رہیں جہاں پر گرین ہاؤسز ہوں. یہ جو پہلے گاؤں دیہات میں لوگ رہتے تھے وہاں سارے اتنے فرما بردار کیسے ہوتے تھے؟ ایکسپوجر نہیں تھا. تو دیکھیں یہ جو دنیا کا گلوبل ایکسپوجر ہے یہ اولادوں کو ان آزمائشوں اور چیلنجز پر لے کر آئے گا. ماں باپ کا کام اس کے اندر دانتوں سے دین کو خود پکڑنا, خود دین پر قائم رہنا, اپنی اولاد کے لیے کانسٹنٹلی دعا کرتے رہنا اور پیار محبت سے ان کو کہتے رہنا ہے. یہی ایک اسٹرگل میری رہتی ہے اور میری اولاد چیلنجز سے دین کی طرف نہیں بھی آ پاتی. میری پکڑ نہیں ہوگی آخرت میں انشاءاللہ. اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ جو آپ نے اپنی اولاد پر وقت لگایا ہے سمجھانے میں, چاہے ابھی وہ عمل میں آئے نہیں, آپ کے بعد انشاءاللہ اللہ ان کو اس زمین سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ وہ دوبارہ باعمل نہیں ہو جائیں گے. دس از دا اونلی آپٹمسٹک اپروچ جو آج کے دور میں والدین کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رکھ سکتی ہے. آزمائشیں اب کم نہیں ہوں گی, یہ کہیں لکھ لیں. آزمائشیں اب زیادہ ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ. جو چیلنجز آپ کے ہیں اولاد کی تربیت کے, آپ کی اولاد کو اس سے ڈبل فیس کرنے پڑیں گے. سو میک دیم اے اسٹرانگ ہیومن, اسٹرانگ مسلم. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. اب آپ سارا دن اپنی اولاد سے غافل نہیں رہ سکتے ہیں. آپ کو جا کے ان کو جھانکنا ہے, جا کر ان سے ملنا ہے, جا کر ان سے بات کرنی ہے. وہ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے, آپ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کے لیے ان کے پاس جا کر بیٹھیں گی. دس ول بی یور کانسٹینٹ اسٹرگل. آپ کو لگتا ہے وہ سنتے نہیں ہیں, لیکن آپ جو کہتی ہیں وہ ان کے ذہن میں جاتا ہے, وہ پریٹینڈ کرتے ہیں. جی, قرآن کا ترجمہ سنا تھا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک شوہر ہیں اور برے عورتوں کے لیے برے ہیں. تو اس کا بھی میں بہت کوشش کرتی ہوں سمجھنے کی کہ میری شادی کو 30 ایئرز آلموسٹ ہونے والے. تو اس کا کیا مطلب, یہ قرآن میں ہے میرے خیال سے. یہ جی آپ نے صحیح کہا ہے, قرآن میں آتا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک شوہر ہیں. اس کو میں بہت سرچ کرتی ہوں بٹ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کی ایک سمجھ ہے صرف, یہ قرآن کا پرنسپل ہے, یہ قانون کا لا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہر لا کا ایکسیپشن ہوتا ہے؟ کیا ہر لا کا ایکسیپشن ہوتا ہے؟ مسز فرعون کو آپ کیا کہیں گی, کس کیپیسٹی میں رکھیں گے؟ بی بی آسیہ کو. بی بی آسیہ اور مسٹر فرعون نیک عورتوں کے لیے نیک مرد, وہاں تو یہ سچویشن نہیں تھی. تو سٹینڈرڈ اصول قرآن کا یہی ہے, نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں. لیکن اگر کسی عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا شوہر اس کے لیے آزمائش ہے, تو یقیناً یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے, یہ اس کی رب کی طرف سے آزمائش ہے. اٹس ناٹ لائک دس کہ اس کو اس آیت کے انڈر رکھ کے آپ کہیں کہ میں تو کہیں پلیس ہی نہیں ہوتی. آپ ایکسیپشن میں آ رہی ہیں. جب آپ ایکسیپشن میں آ رہی ہیں, اللہ اسی پر آزمائش ڈالتا ہے جس انسان میں اس آزمائش سے برداشت کرنے کا پوٹینشیل اور اس پوٹینشیل کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بلند ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ریلیشن شپ آزمائش ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا. آپ اللہ سے مدد مانگیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا خیر ضرور دکھائے گا. اگر اب تک 30 سال سے آپ اس شخص کے نکاح میں ہیں تو شاید آپ کے تھرو اس انسان کو وہ ہدایت کی راہ نظر آنی ہے جو شاید اس نے اب تک 30 سالوں سے نہیں دیکھی. بی کنسٹرکٹیولی پازیٹیو. جی
السلام علیکم عائشہ آنٹی. وعلیکم السلام بیٹا. بیسکلی میرا کوشچن جو ہے اٹس مور لائک آج کل کے لیے. جی. تو فار ایگزامپل لائک مجھے بچپن سے کہا گیا ہے کہ لائک کچھ بھی اچھا ہو تو شکرانے کے نفل ہمیشہ پڑھا کرو. جی. سو آٹومیٹکلی لائک آئی تھنک ٹو مائی سیلف کہ اچھا اگر لائک اگر میرا 4.0 GPA آئے گا تو میں 10 نفل شکرانے کے پڑھوں گی. ٹھیک ہے. تو دیٹ ہیز آلویز بین مائی وے. مگر ابھی ریسنٹلی مائی فرینڈ وہ عمرہ پہ گئی ہوئی ہے اینڈ اس نے مسجد النبوی میں ایک درس اٹینڈ کیا تھا اور اس کو کل ہی انہوں نے وہ ادھر بولا ہے کہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں کہ اگر میرا 4.0 GPA آئے تو میں 10 نفل شکرانے پڑھوں گی. شیز لائک کہ وہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ لائک بہت بڑا گناہ ہے اور اس طرح کہ آپ لائک نہیں کر سکتے. اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے اس کو آپ شاید منت مانگنا کہتے ہیں شاید میرا خیال ہے ہمارے کلچر میں کہ آپ عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کرا دیں تو میں 50 نفل پڑھوں گی یا 10 نفل پڑھوں گی. اس کو طریقہ کار بعض اسکالرز نے اس کا ایک طریقہ کار بتایا ہے. گناہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کنڈیشنل عبادت کو کر لیں گے. تو وہ انہوں نے آپ کو اس لیے کہا یا آپ کی دوست کو اس لیے کہا اس کا طریقہ کار جو لیجیٹمیٹ کر دیتا ہے اس طریقے کو جس کی اجازت قرآن اسلام دیتا ہے شریعت دیتی ہے. آپ کو کسی چیز کے لیے اللہ کے ساتھ اپنی نیکی میں ایک ٹرانزیکشن پر آنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا 4.5 GPA آ جائے یا 4 GPA آ جائے میں اس کے لیے ابھی سے 10 نفل پڑھ رہی ہوں. تو بجائے اس کے کہ آپ رزلٹ کا انتظار کریں اور پھر رزلٹ آنے کے بعد آپ کریں بیکاز اگر نہیں آیا تو کیا ہوگا آپ نہیں پڑھیں گے. تو آپ نے اللہ کے ساتھ ایک ایسا ٹرانزیکشن کیا جس کو آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا. آپ نے یعنی اللہ کی اطاعت کو کنڈیشنل کر دیا. سو اللہ کی اطاعت کنڈیشنل نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ گناہ ہو گیا اصل میں وہ کہنا یہی بات چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا کہنے کا اپنا انداز ہوتا ہے نا. اللہ کی اطاعت بینگ اے مسلمان میں کنڈیشنل نہیں کرتی ہوں کہ اللہ آپ میری بات مانیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گی. ہم انکنڈیشنل اطاعت کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اگر آپ نے آئندہ کنٹینیو کرنا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا 4 GPA آ جائے میں اس کے لیے 10 رکعت پڑھ رہی ہوں. اور یہ بھی کیوں کہتے ہیں بیکاز اٹ از سپورٹڈ بائی اندر نریشن. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان دعا مانگتے ہوئے اپنی کسی نیکی کا وسیلہ بنا سکتا ہے. تو آپ پھر اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میں نے 10 رکعت ایکسٹرا پڑھیا آپ کے لیے پلیز میرا 4 GPA آ جائے. ٹھیک ہے it will be fine. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.